अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दी न्यूज़ रूम। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं जवेरिया जैद। नाज़रीन, न्यूज़ रूम के आगाज़ में बात करेंगे चेयरमैन तहरीक इंसाफ की, जिनकी मुश्किलात में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। साइफर केस में भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ को कसूरवार करार दे दिए गए हैं। सिर्फ वही नहीं, शाह महमूद कुरैशी भी जिम्मेदार करार पाए हैं। FIA ने चालान खुसूसी अदालत में जमा करा दिया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी को ट्रायल करके सजा देने की इस्तदा की गई है और साथ ही साथ साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान का 164 और 161 का बयान चालान के साथ मुंसलिक किया गया है। इस केस से मुतालिक कानूनी पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। साइफर होता क्या है और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट क्या है, ये भी एक बार फिर से हम आपको बताएंगे। जबकि दूसरी जानिब दहशतगर्दी के जो 2 अफसोसनाक वाक़यात हुए थे उनका जिक्र करेंगे। इन वाक़यात के बाद की सूरत हाल और इक़दामात जानने की कोशिश करेंगे। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का आज के दिन इस तनाज़ुर में एक अहम बयान है, वो भी आप तक पहुँचाएँगे। और हमेशा की तरह दहशतगर्दी के वाक़यात में कौन मुलव्विस है, क्यों मुलव्विस है, इस पर बात करेंगे। आशुब चश्म के जो बढ़ते हुए केसेस हैं उनका जिक्र करेंगे। 10,269 नए मरीज़ पंजाब में सामने आए हैं 24 घंटों में। पंजाब हुकूमत इस सिलसिले में क्या इक़दामात कर रही है, आप क्या एहतियात कर सकते हैं, ये भी आपको समझाने और बताने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, इसके साथ साथ जो एक स्कैंडल है आंखों के बीमारी के हवाले से, जो कि इंजेक्शन लगा था, इंजेक्शन स्कैंडल, उस पर भी बात करेंगे। खेल के मैदान का रुख करेंगे। शाहीनों की कारकर्दगी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप के पहले ही इम्तिहान में खिलाड़ी नाकाम रहे हैं, वजूहात जानेंगे। और इसके साथ साथ दीगर खबरें भी न्यूज़ रूम का हिस्सा होंगी। लेकिन सबसे पहले साइफर केस की हम बात कर लेते हैं। चेयरमैन PTI की मुश्किलात, जिनमें रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। साइफर केस में भी चेयरमैन PTI कसूरवार करार महमूद कुरैशी को भी जिम्मेदार करार दे दिया गया है। FIA ने चालान खुसूसी अदालत में जमा करवाया है और चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को ट्रायल करके सजा देने की इस्तदा की गई है। साथ ही साथ जो इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उनका 161 और 64 का चालान मुंसलिक कर दिया गया है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि 28 गवाह लिस्ट में शामिल हैं। चालान के मुताबिक चेयरमैन PTI ने साइफर अपने पास रखा और स्टेट सीक्रेट का गलत इस्तेमाल किया। साइफर कॉपी चेयरमैन PTI के पास पहुंची है लेकिन वापस नहीं की गई। शाह महमूद ने 27 मार्च को तकरीर की, फिर चेयरमैन PTI की मुआवनत की है। तो इस तरह से साइफर केस में ये नई डेवलपमेंट सामने आ चुकी है। साइफर केस में आज़म खान का बयान है क्या, ज़रा वो निकात भी आपके साथ एक बार फिर शेयर करते हैं। साइफर को इस्टेब्लिशमेंट और अपोजिशन के खिलाफ बयानिए के लिए इस्तेमाल करने का कहा गया और साइफर से तहरीक आदम एतमाद में गैर मुल्की शमूलियत ज़ाहिर की जा सकती है, ये तय पाया था, ये कहा गया था मीटिंग्स में। साइफर की कॉपी चेयरमैन PTI ने अपने पास रखी, जब अगले दिन मांगी तो उन्होंने कहा कि गुम हो गई है। चेयरमैन PTI ने कहा कि साइफर को आवाम के सामने तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे। इस सिलसिले में एक ऑडियो भी ऑन रिकॉर्ड है। 28 मार्च 2022 को बनी गाला इजलास में साइफर की मास्टर कॉपी को पढ़कर सुनाया गया। 30 मार्च को काबीना इजलास में साइफर दोबारा पढ़ा और काबीना को इस सिलसिले में ब्रीफिंग दी गई। उस वक्त के वज़ीर आज़म से गुम होने वाला साइफर वज़ारत ख़ारजा में वापस नहीं दिया गया। ये है प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान का 164 और 161 का बयान। और इस बयान के तनाजुर में जो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं उनको आज कसूरवार भी करार दिया गया है। साइफर एक इंतहाई हसास डॉक्यूमेंट, वो गुम हो गया और इस सिलसिले में उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर आज़म दोनों ही कसूरवार करार पाएँ। लेकिन अब ये साइफर होता क्या है, इसका इस्तेमाल क्या है, कौन इस्तेमाल करता है, ज़रा ये भी आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं। बिल्कुल, साइफर एक कोडेड लैंग्वेज है। सिफारती पैगामात को खुफिया अंदाज में तहरीर किया जाता है। सिफारती अमला मुख्तलिफ मीटिंग्स की कार्रवाई की तफसील दफ्तर ख़ारजा को भेजता है। मेज़बान मुल्क में मौजूद सिफारती अमला किसी धमकी या खुफिया प्लान का इंतबाह जारी करता है। ऐसी मालूमात का अफशा हो जाना सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाता है। साइफर का आम होना किसी भी दो ममालिक के सिफारती ताल्लुकात को भी मुतासिर कर सकता है। तो ये है साइफर जिसके हवाले से ये पूरा केस है। इसके साथ साथ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से भी बात हो रही है और वो क्या है वो भी आपको बता देते हैं। 1923 में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बरतानवी हुकूमत ने मुतारिफ करवाया था। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मकसद सरकारी मालूमात की सालमियत को बरकरार रखना है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 7 हिस्सों पर मुश्तमिल है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ वर्जी पर 14 साल तक कैद हो सकती है। तो इस एक्ट की अगर खिलाफ वर्जी होगी तो 14 साल तक की कैद भी हो सकती है। इस सारे मामले पर बात कर लेते हैं। बैरिस्टर गौहर खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। गौहर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब यकीनी तौर पर ये मामलात आप लोगों की कैलकुलेशन के मुताबिक जा तो रहे हैं लेकिन डेफिनेटली कसूरवार हो गए, चालान जमा हो गया। आपका लीगल वे आउट क्या है, आप किस तरह से इसका डिफेंस पेश करते हैं? देखो, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि कसूरवार ये तो एक्स पार्टी किस्म की एक तरफा किस्म की रिपोर्ट है, इनका खुद साख्ता।
اپنے طرف سے انہوں نے گواہ گڑے، اپنے طرف سے یہ کاغذات لے کے آئے، اپنے طرف سے ایک بندے کو اٹھا کر کے گھر سے 30 دن جو کسی جگہ میں رکھا، حسب بیجا میں رکھا، وہاں سے پھر وہ 30 دن کے بعد جاتا ہے اور کہتا ہے جی یہی میری سٹیٹمنٹ ہے. تو اس کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ یہ اس کا پورا بنیاد ہے جس کیس پہ. ادروائز تو سائپر ایک حقیقت ہے. سائپر پہ ایک مارچ بھی کرایا گیا تھا، پروٹیسٹ بھی کرایا گیا تھا، کمیٹی کے سامنے بھی رکھا گیا تھا، اور اس کی کمیشن بنانے کے لیے بھی 2-3 مرتبہ کوشش بھی کی گئی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ سارے فیک اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن سے بنے کیسز ہے. یہ اگر فیئر ٹرائل مل جائے تو اس کی کوئی حقیقت نہیں. لیکن جس طریقے سے خان صاحب کو اریسٹ کیا گیا تھا، کسی کو پتہ بھی نہیں تھا، اور جج سے آرڈر لے کر کے آلریڈی پروڈیوس کیے بغیر بھی اس کو جیل میں رکھا گیا، تو یہ تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے اور اس کو سزا دینے کی ایک کوشش ہے. ادروائز میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کی تھرسڈے تک تو کوئی ایسی چیز فائل نہیں ہو چکی تھی جس پہ خان صاحب سے وکیلوں کی ملاقات ہوئی تھی. جمعے کو چھٹی تھی اور ہفتہ ہے، آج کے دن میں کوئی نہیں. لیکن جو بھی ان کا کیس ہوگا، ہمیں اگر فری اینڈ فیئر ٹرائل ملتا ہے، ہم ثابت کر سکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ ایک فیک کیس ہے اور خان صاحب کو صرف وکٹمائزیشن کرنے کے لیے بنا ہے. اچھا، اس میں گوہر صاحب یقینی طور پر جو آفس ہے اس کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے. اگر یہ الزام ہے لیٹ سے کسی بھی وزیر اعظم پر کہ اس کے پاس ایک ڈاکیومنٹ آیا اور وہ حساس نوعیت کا ہے اور وہ گم ہو گیا، تو یہ تو بڑا سنگین نوعیت کا معاملہ ہے، اور ایک انٹرویو میں بات یہ کر بھی چکے ہیں کہ وہ گم ہو گیا، تو اس کی سنگینی اپنی جگہ. دیکھیں، میں اس کی صرف اتنی تفصیل آپ کو بتاؤں، جس طرح آپ لوگوں نے تفصیل میں بھی ذکر کر لیا ہے کہ جو سائپر باہر سے آتا ہے وہ کوڈڈ ہوتا ہے، اور وہ کوڈڈ ایمبیسی سے آ کر کے فارن آفس میں آتا ہے، اور وہ کوئی بھی نہیں جانتا سوائے ان کے کنسرن بندے. اس کے بعد اس کی 4 کاپیاں بنتی، وہ صدر کے پاس بھی جاتی ہے، پرائم منسٹر کے پاس بھی جاتی ہے، چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس بھی جاتی ہے، ڈی جی ISI کے پاس بھی جاتی ہے. تو وہ کاپیاں موجود ہوتی ہیں. وہ اس کا ایک ڈی کوڈڈ ورژن ہوتا ہے، ایک سمری سی ہوتی ہے. اب وزیر اعظم کے پاس کاپیاں آ جاتی تو وزیر اعظم کے گھر میں تو اور آفس میں تو سینکڑوں ہزاروں وہ آ جاتی ہیں، لیٹرز آ جاتے ہیں. تو پرائم منسٹر ان پرسن تو رسپانسبل نہیں ہوتا کہ اس کی کاپی رکھے. جہاں تو سائپر کا تعلق ہے تو سائپر تو موجود ہے ابھی بھی فارن آفس میں، اور سابقہ وزیر داخلہ نے بھی ایڈمٹ کیا تھا فارن آفس میں. اور اگر فارن آفس میں نہیں تھا تو جب امپورٹڈ حکومت نے اپنا کمیٹی کی میٹنگ ہولڈ کر دی تھی تو اس وقت ان کے پاس سائپر کہاں سے آیا تھا؟ تو سائپر وزارت خارجہ کے ریکارڈ میں الیگیشن اگر آپ اٹھا لیں، صرف میں ایک وضاحت کروں، آپ ان کی FIR اٹھائیں. FIR میں ان کا صرف کوشچنز یہ ہے کہ FIR کو اپنے پاس ریٹین رکھا، اور ریٹین رکھنے کے لیے انہوں نے لا میں ترمیم کر دی 2023 میں، جو کہ اپلیکیبل سرے سے نہیں ہے. سیکنڈ ساتھ یہ کہا کہ وزیر اعظم نے غلط استعمال کیا. کیسے غلط استعمال کیا؟ اگر تھریٹ دی جائے، انٹرفیئر کی جائے انٹرنل معاملات میں، وزیر داخلہ وزیر خارجہ کے پاس اگر ایسا سائفر آ جائے، اس کی رسپانسبلٹی ذمہ داری ہے کہ وہ وزیر اعظم کے نوٹس میں آئے. وزیر اعظم کے نوٹس میں آ جاتا ہے، اس کی کنسٹیٹیوشنل اوبلیگیشن ہے کہ وہ کیبنٹ کے سامنے رکھے، اور کیبنٹ نے خود بھی کنسیڈر کر لیا، ڈی کلاسیفائی بھی کیا، اور اس کو سیکیورٹی کمیٹی کے سامنے بھی رکھا، ڈیمارچ بھی کرایا گیا، پروٹیسٹ بھی کرایا گیا. اچھا نہیں، اس میں گور خان صاحب ذرا مجھے یہ بتائیے کہ ایک تو ڈیفینیٹلی وہ ڈی کوڈ ہوا اور اس کی کاپیز ہر جگہ موجود ہیں. اس ڈی کوڈنگ میں جو یہ ایک الزام لگایا جا رہا ہے، پھر وہ ایک آڈیو بھی موجود تھی کہ لیٹس پلے آن اٹ، وہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ وہاں سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کا غلط استعمال ہوا. پھر سیکنڈلی کیا وہ جو ڈی کلاسیفیکیشن ہے وہ اس کی بھی رول بک میں اجازت ہے، وہ ہو سکتا ہے، یا اس کو اس سرے سے بھی لا کے کیس کو جو ہے وہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ یہ بنیادی طور پر سیاسی نوعیت کا معاملہ تھا جس کو یوز کیا گیا؟ دیکھیے، اگر آپ FIR کو اٹھانے کے FIR میں استغاثہ کی ایلیگیشنز کیا ہے، الزامات کیا ہے؟ الزامات 2 لگائے ہوئے ہیں. ایک اس کا غلط استعمال ہوا اور اس وقت ریٹین رکھا. میں کہتا ہوں ریٹین کوئی جرم نہیں ابھی بنایا گیا ہے، جو لا ابھی بنا بھی نہیں، لیکن ابھی بھی اس نے اپنے پاس نہیں رکھا ہے. خان صاحب نے یہ خود بھی ایڈمٹ کرتے وہ نہیں. فارن آفس پرائم منسٹر کی آفس میں اگر لیٹر آ جاتا ہے تو رول آف بزنس کے مطابق کون اس کا ذمہ دار ہے کہ اس کی کسٹڈی رکھ لے، اور وہ ڈیکوڈڈ والا ورژن ہے جو اس کی سمری ہے، وہ کون ذمہ دار ہے. سیکنڈ یہ کہ کہتے ہیں اس کا غلط استعمال ہوا. پرائم منسٹر ہی ڈیسائیڈ کرنے والا ہے کہ اگر کوئی ایسا تھریٹ ہو جائے، کیا وہ پبلک میں عوام کے پاس اپنی بات نہیں لے کے جائے گا کہ میری حکومت کے خلاف ایک سازش ہو رہی تھی، اور کیا سیکیورٹی کمیٹی میں جس میں سارے اداروں کے سربراہان موجود تھے انہوں نے اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا کہ یس یہ اتنا لینگویج اس کی زیادہ خراب ہے اور لینگویج اتنے تھریٹننگ ہے کہ ڈی مارچ بھی کرائیں اور پروٹیسٹ بھی کرائیں، تو اس کے بعد جرم کہاں بنتا ہے؟ اچھا، اس میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ ٹرائل کی بات کرتے ہیں، فری اینڈ فیئر یا اوپن ٹرائل کی آپ بات کرتے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس جو سائفر ہے اس کے کانٹینٹس کو یا اس کی ڈی کوڈڈ کانٹینٹس کو یا ایکچوئل جو سائفر ہے اس کے ساتھ اس کو وہاں سے شروع کریں پوائنٹ 0 سے کہ پتہ چلے آیا کیا، اس کی ڈی کوڈنگ. یہ جو بدنیتی ہے
یہ کس اینڈ پہ کہاں سے شامل ہوئے اور کس حد تک شامل ہوئے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پھر اوپن کورٹ میں ان سارے معاملات کو ڈسکس کریں؟ آپ نے اس سلسلے میں پھر درخواست کیوں نہیں دی عدالت میں کوئی؟ بالکل ایسے ہونے چاہیے. اگر ٹرائل ہے پہلی تو یہ بات ہے کہ کمیشن کے لیے بھی درخواست دی گئی تھی کہ اس کی انکوائری کرے. اگر انکوائری اور انویسٹیگیشن فیئر نہ ہوا تو ایسے ٹرائل کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے گواہ کون چوز کر سکتا ہے؟ وہ اگر فیئر اور فری اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے انویسٹیگیشن نہ ہوئی اور دونوں پارٹی کے بیانات نہ ریکارڈ کیے گئے تو کون سے کاغذات ہیں جو استغاثہ اپنے فائل کے ساتھ لگا سکتی ہے جرم ثابت کرنے کے لیے؟ تو ایک تو اس کی وہ پٹیشن پڑی، اس پہ فیصلہ ہونا چاہیے. ہائی کورٹ کے سامنے بھی پٹیشن ہے کہ اس جرم کا بھی تعین کرے اور یہ ایک کنسٹیٹیوشنل ایشو ہے، اس کا بھی تعین کرے. وہ بھی ابھی تک نہیں رکھا. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ نے اس کو جیل میں رکھا ہے، دیکھیں یہ کوئی 1800 صدی نہیں ہے کہ آپ جیلوں میں لوگوں کی ٹرائل کروا لیں. آئین اور قانون کے مطابق کوئی بھی ٹرائل آپ جیل میں نہیں کر سکتے. اور پھر آپ نے کرنا ہے تو کس بات کی آپ فردداری ہے؟ اوپن فری اینڈ فیئر ٹرائل کروا لے. اگر کرنا ہے اوپن ٹرائل کرائے تاکہ پورے ملک کو پتہ چلے، عوام کو پتہ چلے، دنیا دیکھے کہ اس میں حقیقت کیا ہے. چلیں آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں پھر آپ ایپلیٹ فورم پہ اس کے سلسلے میں کیا کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ گور صاحب، بہت شکریہ. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین، اس وقت کے وزیر اعظم پر سائفر گمشدگی اور سائفر کے پھر سیاسی استعمال کا معاملہ آج وہ قصوروار قرار پائے ہیں، ان کی جماعت کا یا ان کے ڈیفنس کا کیا موقف ہے یہ آپ کے سامنے آ چکا ہے. خیر بالکل ایسے آگے بڑھتے ہیں. کسی نے کوئی جرم کیا تو اس کا حساب دینا ہوگا اور کسی کو اس کے لیے رعایت نہیں مل سکتی کہ اس نے الیکشن لڑنا ہے. سابق وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی جانب سے جناب یہ کہا جا رہا ہے کہ فضل الرحمان اور نواز شریف کی رہنمائی میں ملک آگے بڑھے گا. ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے. ووٹ کی طاقت سے جو جماعت آگے آئے گی ملک کو آگے لے کر چلے گی. انہوں نے کیا کہا ہے وہ سن لیتے ہیں. میں فری اور فیئر الیکشن ہوں گے. اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے، اگر کسی نے اس ملک کا قانون ہاتھ میں لیا ہے، اگر 9 مئی کو اس ملک کے دفاع پہ کسی نے حملہ کیا ہے اور اگر 9 مئی کو کسی نے ہمارے شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی ہے، جس نے جرم کیا ہے اسے اس کا حساب جو ہے وہ دینا ہوگا. خیر یہ ایک طرف حساب اور احتساب کی بات ہو رہی ہے اور دوسری طرف جو احتساب کا نعرہ آیا تھا اب اس میں تھوڑی سی ترمیم یہ ہوئی ہے کہ نواز شریف نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے. سابق وزیر اعظم پر ظلم کرنے والے رسوا ہوئے، کم عرصے میں سب کردار بے نقاب ہو گئے. یہ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہہ رہے ہیں لندن میں. اب وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی کام ہو سکتا ہے کہ ملک کو ٹھیک کریں یا انتقام لینے میں لگ جائیں. پارٹی کا بیانیہ نواز شریف نے طے کیا ہے. میڈیا کے سامنے انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. میرے نزدیک وہ ہے میاں نواز شریف کا دل اور وہ ہے میاں نواز شریف صاحب کی سوچ. اور یہ دو آپ کے پاس چوائسز ہیں، آپ ملک کو ٹھیک کرنے میں لگ جائیں یا آپ اپنے انتقام اور ان چیزوں کے سیٹلمنٹ میں لگ جائیں. میاں نواز شریف صاحب کی جو پوری توانائیاں ہیں وہ ماضی کی طرح قوم کی بہتری کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے، قوم کو دوبارہ وہ ایک اچھی خوشحال زندگی دینے کے لیے، ان کے مشکلات کو کم کرنے کے لیے، پاکستان کو ترقی کے روڈ پر دوبارہ چلانے کے لیے وہ ان کے پرائرٹیز ہوں گی. لیڈر بیانیہ طے کرتا ہے. میری سوچ ہو سکتی ہے، لوگوں کی سوچ ہو سکتی ہے، لیکن 10 بیانیہ نہیں ہوتے، لیڈر کا بیانیہ ہوتا ہے. فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ریاست مدینہ بنانے والا آیا اور معیشت گر گئی. چین اور سعودی عرب کہتے ہیں کہ یہ دوبارہ آیا تو پیسے ڈوب جائیں گے. مولانا فضل الرحمان نے مزید کہا کہ سیاسی، معاشی اور دفاعی عدم استحکام پیدا کیا گیا، دفاعی حصار میں درار ڈالی گئی. ملکی اداروں کو تباہ کرنے والے ملک کے مخلص نہیں ہیں. ریاست مدینہ کا معنی کیا ہے؟ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. ایسی حکومت آئی کہ جس نے ہماری معیشت کو -0 کر دیا، سیاسی عدم استحکام پیدا کیا. آپ نے اپنے ٹائیگرز کے ذریعے سے براہ راست دفاعی اداروں پر حملہ کیا. چائنا جیسا دوست، سعودی عرب جیسا دوست، امارات جتنے پاکستان کی مدد کرنے والے اس کے دوست ہیں، انہوں نے مٹھیاں بند رکھی ہوئی ہیں کہ اگر خدا نخواستہ پھر یہ آتا ہے دوبارہ تو پھر ہمارا پیسہ ڈوب جائے گا. اپڈیٹ یہ ہے کہ اسپیشل سینٹرل کورٹ میں منی لانڈرنگ کیس نے مونس الہی کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں اور عدالت نے مونس الہی کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں. مونس الہی کے طلبی کے سمن کی تعمیل کے لیے بیرون ملک ارسال کیے گئے. ایف آئی اے کا موقف ہے کہ مونس الہی طلبی کے سمن جان بوجھ کر وصول نہیں کر رہے ہیں اور عدالت نے مزید جو کارروائی وہ 11 اکتوبر تک کے لیے ملتوی کر دی ہے. تو منی لانڈرنگ کا معاملہ
پاکستان تحریک انصاف کے صدر کے صاحبزادے مونس الہی کے لیے ایک قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کی آج یہ کارروائی ہوئی ہے عدالت سے. جی ہاں، اسپیشل سینٹرل عدالت میں منی لانڈرنگ کیس میں مونس الہی کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں اور عدالت نے مونس الہی کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. نجی ٹی وی پر سینیٹر افغان اللہ اور پی ٹی آئی وکیل شیر افضل مروت کا جو جھگڑا ہوا وہ مزید طول پکڑ گیا ہے کیونکہ سینیٹر افغان اللہ کی درخواست پر تھانہ آبپارہ میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. سینیٹر افغان اللہ نے مقدمہ درج کیے جانے کی تصدیق بھی کر دیا اور درخواست میں کہا گیا ہے کہ شیر افضل مروت نے ٹی وی پروگرام میں مجھے مارا پیٹا، نیم بے ہوش ہو کر فرش پر گر پڑا، سر پر بھی چوٹیں آئیں. ایک موجودہ سینیٹر کو تشدد کا نشانہ بنانا قابل قبول نہیں ہے. سینیٹر افغان اللہ نے ایک ٹویٹ کی تھی جس میں ان کا یہ دعویٰ تھا کہ انہوں نے مارا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ مجھے مارا گیا اور وہ تھانے چلے گئے ہیں. تو خیر معاملہ دلچسپ ہے. مریم نواز نے ملک کے تمام مسائل کا حل اپنے والد نواز شریف کو قرار دیا ہے. وہ کہتی ہیں کہ دہشت گردی کے خاتمے کی فیصلہ کن جنگ کی قیادت نواز شریف کریں گے. پاکستان کی روشن تقدیر نواز شریف ہیں. نواز شریف آئے گا، تعمیر، ترقی، امن اور خوشحالی لائے گا. لاہور میں مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر نے نواز شریف کی واپسی سے متعلق ایک اہم اجلاس کی صدارت کی. پارٹی رہنماؤں کی جانب سے نواز شریف کے استقبال کی تیاریوں کے بارے میں اس موقع پر سینئر نائب صدر کو بریف بھی کیا گیا. بالکل ایسا ہی ہے اور جیسے اکتوبر کا مہینہ سٹارٹ ہوگا تو جلوس بھی شروع ہو جائیں گے جن سے مریم نواز خطاب کریں گی. اسی سلسلے میں آج میٹنگ بھی ہوئی ہے اور اس طرح کی دیگر جو تنظیمی معاملات ہیں ان کو بھی مریم نواز دیکھ رہی ہیں. خیر ہم آگے بڑھ جاتے ہیں اور کل ہونے والے افسوسناک واقعات کی بات کرتے ہیں. دہشت گردی کے واقعات ایک بار پھر بڑھ چکے ہیں. گزشتہ روز مستونگ میں خودکش دھماکہ ہوا، 55 افراد اس میں شہید ہو گئے، 60 سے زائد زخمی ہوئے. سی ٹی ڈی نے مستونگ دھماکے کا مقدمہ درج کر لیا ہے اور مقدمے میں قتل، اقدام قتل اور دہشت گردی کی دفعات شامل کی گئی ہیں. شہید ڈی ایس پی نواز کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے جبکہ حکومت نے بلوچستان میں 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے. قومی پرچم سرنگوں ہیں. مستونگ جہاں پہ خودکش دھماکہ ہوا تھا، اس کے ساتھ ساتھ ہنگو میں بھی افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا. کل ہی کے روز 2 واقعات تھے اور یقینی طور پر پوری قوم جو ہے وہ ان واقعات کی مذمت بھی کرتی ہے. دہشت گردی کے خلاف ہماری یہ جنگ مسلسل جاری ہے اور ہنگو میں جو واقعہ تھا اس کا باقاعدہ طور پر مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے. FIR انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت درج ہوئی ہے. DNA ٹیسٹ کے لیے حملہ آور کے جسم کے نمونے بھی حاصل کر لیے گئے ہیں. ہنگو میں دھماکے میں 4 افراد شہید ہوئے تھے، 12 زخمی جو ہیں وہ ہسپتال لائے گئے تھے. تو کل مستونگ اور اس کے بعد ہنگو میں جو دھماکہ ہوا اس سے متعلق جو پیغامات ہیں یا بین الاقوامی جو روابط ہیں وہ بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں. جو دوست ملک ہیں ان کی جانب سے بھی رابطہ کیا گیا ہے، مذمت کی گئی اور اس سلسلے میں جو بھی تعاون درکار انہوں نے اس کی بھی یقین دہانی کروائی ہے. ساتھ ہی ساتھ آج جو ہے وہ وزیر داخلہ نے بھی اس سلسلے میں بڑا اہم بیان دیا. لیکن اس سے بھی پہلے ہنگو خودکش دھماکے کی جو CCTV فوٹیج ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اس فوٹیج میں موٹر سائیکل سوار حملہ آور واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے. موٹر سائیکل سوار ایک خودکش حملہ آور چادر میں خود کو لپیٹے ہوئے ہے. یہ مناظر ہیں اور یہ جو دھماکہ تھا اس میں 5 افراد شہید اور 10 سے زائد زخمی ہوئے تھے. اور یہ جو دھماکے کی جگہ ہے اس سے کچھ دور، یعنی یہ کہہ لیجئے کہ یہ اس مسجد کی طرف، تھانہ دوآبا کی جو مسجد ہے اس کی طرف ہی جا رہا ہے. ایک سہولت کار بھی ہے. ایک سہولت کار کے بغیر تو یہ کام ہوتا نہیں. اور بنیادی طور پر پھر جو اس کی ریورس انجینئرنگ کی جاتی ہے سارے معاملے کی، وہ سہولت کار کے ذریعے پھر پورا ٹریک ڈاؤن کیا جاتا ہے کہ معاملہ کون ہے، کون ملوث تھا، کس نے پلان کیا، کس نے ایگزیکیوٹ کیا، کس نے فنڈنگ کی اور سارے معاملات. لیکن یہ ہنگو واقعے کی جو ایک CCTV فوٹیج ہے دھماکے سے پہلے جو دہشت گرد خودکش بمبار ہے وہ جا رہا ہے مسجد کی طرف. تو یہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی. نگران وزیر داخلہ کے ہم بیان کی بات کر رہے تھے. نگران وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے پیغام دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کے آگے سرنڈر نہیں کریں گے. دہشت گردی کے حملوں میں جو ملوث ہے وہ را ہے. شہداء کے خون کا بھی حساب لیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ سب کون ہیں اور کہاں سے ہیں اور کون یہ کر رہا ہے. ایک دہشت گرد کو ان کے بلوں سے ڈھونڈ نکالیں گے. ریاست کی عملداری ہر صورت قائم کی جائے گی. انہوں نے کیا کہا وہ سنیے. جو مرضی ہو، وہ داعش ہو، وہ TTP ہو، وہ کوئی اور ہو، کوئی بھی کسی بھی نام پر وائلنس کر رہا ہے، وائلنس جو ہے وہ صرف سٹیٹ ایکسرسائز کرے گی. وہ کوئی بھی، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ہم جائیں گے. ہم نے اس سے پہلے حافظ حمداللہ صاحب کا جو واقعہ ہوا وہ ماسٹر مائنڈ ہم نے مارا ہے. ہم مزید جو یہ لوگ جو فیسلیٹیشن کا رول پلے کر رہے ہیں، جو بھی کر رہا ہے وہ کوئی بھی ہو،
जो भी उसको आप नाम दे दें, हमारे लिए ये सब एक है, सबकी नानी एक है, सबको एक जगह से हैंडल किया जा रहा है। रॉ इन सब के पीछे है। इससे पहले जितने वाकयात हुए इस पर अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, बिकॉज आप थोड़ी देर बाद कहेंगे कि फौरन आपको कैसे पता चला जी। इससे पहले जितने वाकयात हुए वो सब अनर्थ हुए, जितने बड़े वाकयात बलूचिस्तान में हुए, और सबके पीछे जो है वो रॉ की इन्वॉल्वमेंट रही है। और जो वो पाकिस्तान को जो कुव्वतें डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं, हम उनके अगेंस्ट जाएंगे। पेशावर भी एक बड़ी तबाही से बचा है। मथुरा के इलाके से रॉकेट लॉन्चर के जो गोले हैं वो बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक खुफिया इत्तला पर खेतों में छुपाए गए 10 रॉकेट गोले पकड़ लिए गए हैं। असलहा पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था और पुलिस ने एक इत्तला पर, एक टिप पर यह कार्रवाई की और जो सामान यहाँ से बरामद हुआ है वो आपके सामने है। जी हाँ, बिल्कुल। पेशावर भी बड़ी तबाही से बच गया है और इससे पहले दहशतगर्दी के हवाले से हम बात कर रहे थे और आपको बताएं कि कल होने वाले अफसोसनाक वाक़यात की हम बात कर रहे थे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे हम बात कर लेते हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, कल हमने देखा कि एक बड़ा अहम दिन था जिसे पूरी कौम जो है मना रही थी। ईद मिलादुन नबी था, लेकिन कल 3 वाक़यात हुए। मस्तोंग में खुदकुश धमाका हुआ, हंगू में मस्जिद में धमाका होता है और फिर योब में झड़प हुई जिसमें 4 जवान हमारे शहीद हो गए। आज एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बयान भी निगरान वज़ीर दाखिला की जानिब से आया है। वो कह रहे हैं कि हमें मालूम है कि दहशतगर्द कौन है। सर, ये तो सबको ही मालूम है कि दहशतगर्द कौन है। हम देख रहे हैं कि इन वाक़यात में इजाफा होता जा रहा है और अगर हम दहशतगर्दी की बात करें और केपी की अगर हम बात करें तो साल 2023 में यके बाद दीगर बहुत से वाक़यात भी हो रहे हैं। सर, किस तरह से अब इनसे निपटा जाएगा, क्योंकि मुल्क जो है वो इस तरह के हालात और वाक़यात का मुतहम्मिल मजीद नहीं हो सकता। ये पाकिस्तान की कौमी सलामती का मसला है। ये पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान के बगैर जंग है। इट्स अनडिक्लेयर्ड वॉर। ये दहशतगर्दी नहीं है। ये तो कह रहे हैं कि दहशतगर्द हैं। भाई, दहशतगर्द कौन है? हु इज दहशतगर्द? उनको बम कौन दे रहे हैं? उनको असला कौन दे रहे हैं? उनको ट्रेनिंग कौन दे रहे हैं? उनको वसाइल कौन दे रहे हैं? उसके पीछे रियासत कौन है? स्टेट एक्टर कौन है? वो उसका नाम है भारत। और हम तो काफी अरसे से ये कह रहे हैं और बता रहा हूं मैं चेयरमैन PNRB, डिफेंस एनालिस्ट के तौर पे भी, कि ये पाकिस्तान के खिलाफ एक मुहिम जो जंग की शक्ल आ गई है। क्योंकि भारत रिसेंटली आपने देखा बेनकाब हो गया, बेइज्जत हो गया कनाडा में, दुनिया में, और वो अपनी वो सफाइयां पेश कर रहा है, झूठ बोल रहा है जिस तरह करता है। वो तो वहां कर रहा है। पहले भारत इंडिया में लोगों को कत्ल करता था, पाकिस्तान में कर रहा है, और उसके अलावा कनाडा में ट्राई की तो वहां से तो जवाब मिल गया। देखें उसके ऊपर, वहां पर अब इनको मसला बन गया इंडिया को। पाकिस्तान हैज टू आंसर इंडिया। आप जब तक इस कहानी में फंसे रहेंगे, पाकिस्तान के बहादुर फौजी भी शहीद होते रहेंगे, हमारे लोग भी, और अब ये जो आपने खुद सही कहा, बहुत बड़े पैमाने पे ये रॉकेट लॉन्चर्स और बाकी चीजें भी, ये कोई छोटा सा तो नहीं है कि एक आदमी पागल हो गया या जुनूनी हो गया, उसने कुछ वारदात कर दी तो उसको आपने, इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स ऑर्केस्ट्रेटेड, प्लान्ड, मेजर वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान, अनडिक्लेयर्ड वॉर। मतलब दहशतगर्दी की फॉर्म में है, मगर जंग है ना, ये जंग हो रही है। तो इसका इलाज है, इसका बड़ा सिंपल इलाज है। इसका इलाज पहला तो ये है कि इसको अब जंग माने। आप तो मानते ही नहीं है जंग इसको। और दूसरी बात है कि जो कर रहे हैं आपको पता है तो करें, उसके खिलाफ कार्रवाई करें। पाकिस्तान वॉर हैज टू बी एक्सटर्नलाइज्ड। पाकिस्तान से बाहर आपने लड़ाई लड़नी है। आप तो पाकिस्तान में लड़ाई लड़ रहे हैं। आप पाकिस्तान में लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? अफगानिस्तान से आता है तो उधर उसका इलाज जो भारत कराता है तो उसका इलाज जो हर तरफ इलाज है। अब देखिए, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने एक बयान दिया और इंडिया को मुसीबत पड़ गई। आप नोट कर लें, इंडिया का मीडिया पागल हो गया। जस्ट सी दी सोशल मीडिया, सी दी मीडिया, सी व्हाट इज हैपनिंग, क्योंकि वो रिएक्शन कर रहे हैं। उन्होंने तो इस तरह की बात नहीं की ना। वो कल उठा के इंडियंस को बाहर निकाल देंगे या उन पे एक्शन लेना शुरू करेंगे। आप तो करता ही कुछ नहीं है। यहाँ दहशतगर्दी होती है अफगानिस्तान से, अभी आप 20 सालों से सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए। आपको एक्शन लेने के लिए 40-50 लाख अफगानी पाकिस्तान बैठे हैं। सोच की हद तक महदूद रहते हैं। आप आइंदा हफ्ते एक कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी तलब कर लिया गया है। यकीनन उसमें कुछ अहम फैसले भी होंगे, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि अब सोच से आगे बढ़कर इम्प्लीमेंटेशन का वक्त आ गया है? ऑब्वियसली इम्प्लीमेंटेशन का वक्त तो बहुत पहले आ चुका था। अंग्रेजी है, इट शुड हैव बीन डन यस्टरडे। हम तो हर चीज लेट करते हैं ना। पाकिस्तान में रवायत बन गई है कि बाद में काम करने की। और ये जो आप कह रहे हैं, देखिए पाकिस्तान इज अंडर अटैक। मेरा ये सवाल है, और मैंने पहले भी पूछा है, कि जब अफगानिस्तान से अमेरिका जा चुका है, सोवियत यूनियन 30 साल पहले 20 साल पहले चला गया था, तो पाकिस्तान पे हमले किस बात के हो रहे? जंग तो कोई भी नहीं हो रही। अफगानिस्तान में तो जंग नहीं हो रही, तो पाकिस्तान पे हमले क्यों हो रहे हैं और कौन कर रहे हैं? तो और आप उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे?
ٹھیک ہے، بہت شکریہ بریگیڈیئر نادر میر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ان کی جانب سے بھی یہی کہا گیا ہے کہ اب جو وقت ہے وہ یہ ہے کہ دو ٹوک موقف پاکستان کو بھی اپنانا چاہیے، اور بھارت کا جو مکروہ چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے بے نقاب کرنا چاہیے۔ روکی ہم بات کریں پاکستان میں تخریب کاری، تشدد اور دہشت گردی کے بہت سے واقعات میں ملوث ہے، اور کلبھوشن اس کی واضح مثال ہے، لیکن اب یقیناً یہ وقت ہے کہ پاکستان کو اپنا ایک مضبوط میسج دینا چاہیے، جس طرح سے کینیڈا نے بھی دیا، اور ابھی ایک خبر یہ بھی ہے کہ افغانستان کے حوالے نے بھی بھارت کو ذرا ایک جواب دیا ہے کرارا۔ تو عالمی سطح پہ پاکستان کو تنہا کرنے کی کوشش کر رہا ہے انڈیا، لیکن خود تنہا ہوتا جا رہا ہے۔ خیر، اس حوالے سے ہم مزید بھی بات کریں گے، ابھی ہمیں ایک بریک لینی ہے، بریک سے واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ٹو دی نیوز روم۔ دہشت گردوں کی اطلاع دیں اور انعام لیں، خیبر پختونخوا میں انتہائی مطلوب دہشت گرد قانون کے ریڈار پر ہیں۔ سی ٹی ڈی نے مطلوب 30 دہشت گردوں کی نئی فہرست جاری کی ہے، اور دہشت گردوں کے نام اور تصاویر اس لسٹ میں شامل ہیں۔ سی ٹی ڈی کے مطابق دہشت گردوں کے سروں کی مجموعی قیمت 3 کروڑ روپے سے زائد ہے۔ محکمہ انسداد دہشت گردی کی عوام سے دہشت گردوں کی گرفتاری میں مدد کی اپیل بھی کی گئی ہے۔ تو انتہائی مطلوب 30 دہشت گردوں کے نام اور تصاویر سے مزین یہ لسٹ ہے جو کہ جاری کر دی گئی ہے، اور 3 کروڑ روپے ان کے سروں کی مجموعی قیمت بھی لگا دی گئی ہے۔ اچھا ہوا کہ سی ٹی کو احساس ہوا کہ اگر ان سے نہیں ہو پا رہا تو ان کا جو بجٹ ہے اس میں سے عوام کو دے کے ان سے مدد لے لیں، اللہ کرے کہ یہ دہشت گرد پکڑے جائیں۔ خیر، برطانوی وزیر خارجہ کا نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے رابطہ ہوا ہے ٹیلی فون پر۔ مستونگ اور ہنگو میں دہشت گردی واقعات کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ دہشت گردی واقعات میں ملوث عناصر کو کٹہرے میں لائیں گے، وزیر اعظم نے دو ٹوک الفاظ میں ایسا کہا۔ امریکہ UN سیکرٹری جنرل کی بھی مستونگ اور ہنگو دھماکوں کی مذمت سامنے آئی ہے۔ تو اس طرح سے کل کے جو 2 واقعات تھے اس پر عالمی برادری جو ہے وہ بھی پاکستان کے ساتھ اظہار ہمدردی کر رہی ہے، اظہار یکجہتی کر رہی ہے، اور اس سلسلے میں جو بھی مدد اور معاونت پاکستان کو درکار ہے اس کا بھی یقین دلایا گیا ہے۔ اور پاکستان نے بھی اس سلسلے میں بڑا دو ٹوک اور واضح انداز میں کہا ہے کہ دہشت گردوں کا ہمیشہ کی طرح تعاقب کریں گے۔ پاکستان میں عید میلاد النبی کے موقع پر دہشت گرد حملے کے خلاف امریکہ، سعودیہ، ایران سمیت دیگر ممالک کی طرف سے بھی شدید مذمت آئی ہے۔ انسانیت سوز حملے پر تمام ممالک کا پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی، زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا بھی کی گئی ہے۔ تو کل کے 2 افسوسناک واقعات عالمی برادری کی توجہ کا بھی مرکز رہے ہیں، اور سب نے اس کی مذمت کی، افسوسناک قرار دیا۔ امریکہ، سعودیہ، ایران سمیت دیگر ممالک کی طرف سے ان واقعات کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے، اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا بھی کی گئی ہے۔ اور انسانیت سوز جو حملے ہوئے تمام ممالک نے پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا بھی اظہار کیا ہے۔ سال 2023 کی بات کریں تو اس دوران کے پی میں دہشت گردی کے واقعات بڑھ چکے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں 660 سے زائد واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، جن میں 15 خودکش دھماکے، 15 راکٹ حملے، جبکہ شمالی وزیرستان 140 دہشت گردی کے واقعات رونما ہوئے ہیں۔ ڈی آئی خان 81، پشاور 56، باجوڑ 55 دہشت گردی کے واقعات ہوئے، جبکہ جنوبی وزیرستان کا رخ کریں تو 49 دہشت گردی کے واقعات اب تک سامنے آ چکے ہیں، جن میں 107 دستی بم اور 382 فائرنگ کے واقعات رونما ہوئے ہیں۔ تو یہ کوئی 2، 3، 4 سال کا ڈیٹا نہیں ہے، یہ 2023 کی بات ہو رہی ہے، جس میں کے پی میں اسی 1 سال کا ہے یہ معاملہ، اور اس میں جو سہولت کار اور آبادکاری میں معاون رہے ہیں وہ سوچتے ہوں گے کہ ان سے کیا ہو گیا۔ افغان حکومت نے بھارت میں اپنا سفارت خانہ بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جیسے کہ اب سے کچھ دیر پہلے میں سارے معاملے کا ذکر کر رہے تھے۔ اس حوالے سے افغان سفارتی عملے نے بھارتی وزارت خارجہ کو خط لکھ دیا ہے، جس میں لکھا گیا کہ بھارت کا سفارتی عملہ افغان عملے کو بائی پاس کرتا ہے۔ بھارتی حکومت افغان طلبہ کو ویزے جاری نہیں کر رہی۔ 3000 افغان طلبہ بھارتی ویزوں کے منتظر ہیں۔ بھارت افغان مریضوں کو بھی ویزا جاری نہیں کر رہا۔ بھارت میں افغان سفارت خانہ ستمبر 2023 میں بند ہو رہا ہے۔ خط میں سفارتی کاموں میں عدم تعاون اور افغانیوں سے براہ راست رابطوں کو وجہ قرار دیا گیا ہے۔ نمائندہ خصوصی صدیق ساجد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ صدیق، یقینی طور پر یہ جو سارا معاملہ ہے اس کو دفتر خارجہ بھی دیکھ رہا ہے، ہمارا کینیڈا سے متعلق بھی بڑا نپت اللہ ایک بیان تھا۔ اب یہ جو ساری ڈیولپمنٹ ہے اس کو کس تناظر میں دیکھا جائے؟ چین نے افغانستان کی طرف اپنا سفیر بھیجا اور اس کے بعد افغانستان اور بھارت کے تعلقات میں یہ صد مہری آ گئی ہے۔ کیا اس کا آگے آپ کو جاتا نظر آ رہا ہے معاملہ؟ اس کو یوں کہہ لیں کہ بھارت عالمی تنہائی کا شکار ہو رہا ہے، وہ جو ہمارے لیے خواب دیکھتا تھا۔ جی بہت شکریہ، بالکل، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو بھارت ہے وہ ایک تو اس نے جو افغانستان میں جو طالبان کی حکومت آئی ہے اس کو انہوں نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا، اور وہاں پہ جو سفارتخانہ سابق حکومت یعنی کہ اشرف غنی کے دور کا سفارتخانہ کام کر رہا تھا، وہ وہاں پہ جو عملہ تھا اشرف غنی کے دور کا
ان کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ رابطے رکھنا شروع کر دیے، اور طالبان ظاہر ہے جب عبوری حکومت آئی تھی انہوں نے وہاں پہ اپنے جو لوگ وہاں پہ تعینات کیے، کچھ آفیسر نچلے لیول کے اوپر، ان کے ساتھ ان کا کوئی رابطہ شابطہ نہیں ہوتا تھا۔ پھر وہاں پہ جو افغان شہری رہ گئے تھے، جس طرح آپ نے خود بھی بات کی کہ 3000 کے قریب افغان طلبہ ہیں، ان کو یہ ویزے نہیں دے رہے، ان کی پڑھائی کا بہت زیادہ حرج ہو رہا ہے۔ پھر کوئی ایسے افغان شہری تھے جو کہ علاج کی غرض سے انڈیا گئے تھے، لیکن ان کو بھی علاج معالجے کی سہولیات جو ہیں وہ حاصل نہیں ہیں۔ سیدھی سی بات یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ افغانستان کی جو عبوری حکومت ہے اس کے ساتھ ان کی جو بالکل بنتی نہیں ہے۔ دوسرا پھر افغانستان کے معاملات میں مداخلت، جس طرح وہ بھارتی ایک چودراہٹ ہوتی ہے کہ لیکن وہ چودراہٹ تو صرف اور صرف اسی صورت تھی نا کہ اگر کوئی اشرف غنی سیٹ اپ ہو، امریکہ نواز سیٹ اپ ہو تو بھارت وہاں سے آپریٹ کرتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہاں پر طالبان کی حکومت اور افغانستان جو ہے وہ انڈیا کی پراکسی وار کے لیے تیار ہو۔ اب تو یہ دروازہ بند ہو گیا۔ جی آپ درست کہہ رہے ہیں، میں اسی طرف آ رہا تھا کہ اب وہ بھارت کی چودراہٹ جو ہے وہ پہلے والی وہاں پہ موجود نہیں ہے، کیونکہ افغان عبوری حکومت نے واضح ایک موقف اختیار کیا تھا کہ جو ہم وہاں پہ جو ناظم الامور بھیجیں گے یا سفارتکار بھیجیں گے، آپ اس کے ذریعے ہم سے رابطہ کریں گے۔ انہوں نے بائی پاس کرنا شروع کر دیا، اور کچھ ایسے افغانی تھے جن کے ساتھ انہوں نے براہ راست رابطے شروع کر دیے اس کو بائی پاس کرتے ہوئے۔ تو آج 30 تاریخ ہے، 30 ستمبر ہے، تو اس والے سے انہوں نے 25 ستمبر کو ایک لیٹر لکھا تھا افغان امبیسی جو ہے نئی دہلی میں بھارتی وزارت خارجہ کو، چونکہ آپ لوگ ہم سے تعاون نہیں کرتے، طالبان کی جو وہاں پہ جو حکومت ہے، تو لہٰذا ہم یہ سفارتخانہ جو ہے وہ بند کر رہے ہیں، اور اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ بھارتی جو ہٹ درمی ہے، کیونکہ اس کی چیز کہی جا رہی ہے کہ وہ جس طرح جو افغانستان کی عبوری حکومت ہے وہ جو اپنا امیج پیش کرنا چاہ رہے تھے، اس کے حوالے سے بھی یہ رکاوٹ انڈیا والے جو ہے وہ ڈالتے رہے مسلسل، اور پھر مداخلت کا جو ان کو ہر شوق ہوتا ہے کہ انڈیا والے ہر ملک کے اندر مداخلت کرنا، جس طرح آپ نے کینیڈا کی مثال دی، اب تو یہ دنیا بھر میں چیز ان کی کھل کر سامنے ہو گیا۔ انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے وہ دیگر ممالک میں جا کر اب یہ رکاوٹ تھوڑی ناقابل برداشت ہوتی جا رہی ہے۔ صدیق ساجد صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور اس سارے معاملے پر جو ہے وہ آپ جو رائے رکھتے ہیں، بلکہ جو حقائق ہیں وہ ہم بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ نیلے پہ دہلے والا حساب ہو گیا کہ ایک طرف کینیڈا کے وزیر اعظم نے مذمت کی، نام لیا، نیم کالنگ کی، اور دوسری طرف جو ہے وہ معاملہ چلا گیا ہے اب بھارت اور افغانستان کے درمیان بھی۔ تو یہ انٹرسٹنگ ہو گیا ہے۔ بھارت کی سفارتی ناکامیاں کیا ہیں یہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن ہمیں ابھی ایک بریک لینے کا کہا جا رہا ہے، اور بریک کے بعد آپ سے ملاقات کریں گے۔ ویلکم بیک ٹو اندر آور آف دی نیوز روم، اور اس میں بھی ہم بات کریں گے جو ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں چیئرمین تحریک انصاف کی، جن کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سائفر کیس کی بات کریں گے، وہ اور شاہ محمود قریشی کو ذمہ دار اور قصوروار ٹھہرا دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایف آئی اے نے چالان خصوصی عدالت میں جمع کروا دیا ہے، اور پرنسپل سیکرٹری کا جو 161 اور 164 کا بیان ہے وہ بھی چالان کے ساتھ منسلک کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دہشت گردی کے حوالے سے بات کریں گے، کل ہونے والے افسوسناک واقعات کی بات کریں گے، اور ان کے تدارک کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کی جانب سے اس حوالے سے جو گفتگو کی گئی ہے وہ بھی ہم اس پہ بھی بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کھیل کے میدان کا رخ کریں گے، اور ایک بار پھر سے شاہینوں کی کارکردگی جنہوں نے بہت سے سوالات کو جنم دے دیا ان پہ ہم بات کریں گے۔ اور اب 3 تاریخ کو آسٹریلیا کے ساتھ میچ ہے، دیکھنا یہ ہے کہ اب کیا اسٹریٹجی ہوتی ہے ہمارے کھلاڑیوں کی، لیکن سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں سائفر کیس سے متعلق، جس میں چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی قصوروار قرار پا چکے ہیں، اور ایف آئی اے نے چالان خصوصی عدالت میں جمع کروا دیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو ٹرائل کر کے سزا دینے کی استدعا کی گئی ہے، اور اعظم خان جو کہ پرنسپل سیکرٹری تھے سابق وزیر اعظم کے، ان کا 161 اور 64 کا بیان چالان کے ساتھ منسلک کر دیا گیا ہے۔ سابق سیکرٹریز خارجہ اسد مجید اور سہیل محمود سمیت 28 گواہ لسٹ میں شامل ہیں۔ چالان کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی نے سائفر اپنے پاس رکھا اور اسٹیٹ سیکرٹ کا غلط استعمال کیا۔ سائفر کاپی چیئرمین پی ٹی آئی کے پاس پہنچی لیکن واپس نہیں کی گئی۔ شاہ محمود نے 27 مارچ کو تقریر کی، پھر چیئرمین پی ٹی آئی کی معاونت کی گئی۔ اس کیس میں نئی پیش رفت سامنے آ چکی ہے۔ چیئرمین اور شاہ محمود قریشی اس میں اب ذمہ دار اور قصوروار
فائنلی قرار پا چکے ہیں. جبکہ سائفر کیس میں جو اعظم خان کا بیان ہے اس کے اہم نکات ذرا ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے دہراتے ہیں. سائفر کو اسٹیبلشمنٹ اور اپوزیشن کے خلاف بیانیے کے لیے استعمال کرنے کا کہا گیا کہ سائفر سے تحریک عدم اعتماد میں غیر ملکی شمولیت ظاہر کی جا سکتی ہے. سائفر کی کاپی چیئرمین پی ٹی آئی نے اپنے پاس رکھی, جب اگلے دن مانگی تو کہا گم ہو گئی. چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ سائفر کو عوام کے سامنے توڑ مروڑ کر پیش کریں گے. 28 مارچ 2022 کو بنی گالہ اجلاس میں سائفر کی ماسٹر کاپی کو پڑھ کر سنایا گیا. 30 مارچ کو کابینہ اجلاس میں سائفر دوبارہ پڑھا اور کابینہ کو بریفنگ دی گئی. چیئرمین پی ٹی آئی سے گم ہونے والا سائفر وزارت خارجہ میں واپس نہیں دیا گیا. تو جو اعظم خان ہیں ان کی ایک آڈیو بھی موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا انتہائی اہم نوعیت کا جو بیان ہے 161 164 کا وہ بھی ریکارڈ کروایا ہے, لیکن اس میں وہ کیا رہی ہیں آپ کے سامنے آ گیا. اب سائفر ہوتا کیا ہے, یہ بھی سائفر کی کہانی ہے, لیکن سائفر ہوتا کیا ہے, اس کا استعمال کیا ہے. یہ کوڈڈ لینگویج ہے اور بیسکلی جو پاکستان کا سفیر ہے لیٹس سے نیو یارک میں, وہ وہاں جو میٹنگز کرتا ہے, ملاقاتیں کرتا ہے, اس کے بارے میں اپنے جو وزارت خارجہ ہے اس سے لکھتا ہے. تو ایک کوڈڈ لینگویج سفارتی پیغامات کو خفیہ انداز میں تحریر کرنے کے لیے ہوتی ہے. سفارتی عملہ مختلف میٹنگز کی کارروائی سے متعلق وزارت خارجہ کو بتاتا ہے. میزبان ملک میں جو سفارتی عملہ ہوتا ہے وہ جو میٹنگز کرتا ہے وہاں پر اسے اگر کوئی دھمکی تڑی یا کوئی خفیہ پلان اسے پتہ چلتا ہے یا کوئی ایسی بات جو آفیشیل چینل سے کھلا کر نہیں کہی جا سکتی, تو پھر وہ سائفر میں کوڈڈ لینگویج میں بتاتا ہے, رپورٹ کرتا ہے واپس وزارت خارجہ کو. اور اگر کوئی ملک اپنے اس سائفر کی جو سینکٹیٹی ہے اسے برقرار نہیں رکھتا تو اس سے پھر دنیا میں تاثر جاتا ہے کہ یہ خارجہ محاذ پر سیریس نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی بھی بات ہو رہی ہے, وہ کیا ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ 1923 میں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ برطانوی حکومت نے متعارف کروایا تھا. آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا مقصد سرکاری معلومات کی سالمیت کو برقرار رکھنا ہے. آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 7 حصوں پر مشتمل ہے. آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی پر 14 سال تک قید بھی ہو سکتی ہے. تو محمد عادل ڈائریکٹر نارتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم مزید تفصیلات جان لیتے ہیں. عادل, چیئرمین پی ٹی آئی کی مشکلات میں یقیناً اضافہ ہو رہا ہے. سائفر کیس میں بھی اب انہیں قصوروار ٹھہرا دیا گیا ہے. کتنا سٹرانگ کیس آپ کو لگ رہا ہے اور قانونی لحاظ سے کس حد تک سزا ہو سکتی ہے؟ ویسے تو 14 سال کی سزا سیکرٹ ایکٹ کے تحت کہا جا رہا ہے کہ ہوتی ہے. جی بالکل, جو سیکرٹ ایکٹ ہے اس کے تحت تو اتنی ہی سزا ہے, لیکن جو چیئرمین پی ٹی آئی ہے ان کی مشکلات جو ہیں وہ جو ہے ان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ اپنے حتمی مرحلے کی طرف بڑھ گئے ہیں. 9 مئی والے میں بھی معاملات ریڈی ہو چکے ہیں اور سائفر والا معاملہ جس پہ وہ 10 اکتوبر تک جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں. اب ایف آئی اے نے باقاعدہ چلان اس میں پیش کر دیا ہے جس میں ان کے خلاف پورا ایک چارج شیٹ کیا ہے اور ساری ہر چیز کی ذمہ داری جو ہے وہ شاہ محمود قریشی اور عمران خان پر ڈال دی ہے. اب گو کہ پاکستان کے جو قانون اور آئین میں سے کے ساتھ ایک مذاق بھی ہے کہ ایک شخص جو اس سارے پروسیس کا حصہ رہا, اعظم خان, جس کی آڈیو لیک ہوئی, جس نے مشاورت کا حصہ رہا, جس نے مشورہ دیا عمران خان کو کہ وہ کس طرح سے سائفر کے میٹنگ منٹس تبدیل کر سکتے ہیں, وہ اس سارے معاملے میں وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں. اور اب یہ سارا معاملہ جو ہے ان کے لیے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پہ بجلیاں, اور یقیناً مجھے لگ رہا ہے کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے پاکستان کی اگر ہم تاریخ دیکھیں کہ کسی میں بھی جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کے معاملے میں بھی ایک صاحب جو ہے وہ وعدہ معاف گواہ بنے تھے. تو یہاں پر لیکن ہم ماضی قریب میں دیکھیں نواز شریف کے خلاف بہت سارے کیسز جو ہیں وہ ہوئے تھے, لیکن اس میں جو ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے جو آج کل ایک وفاقی وزیر کا ان کے پاس نگران وفاقی وزیر ہیں, انہوں نے بالکل زبان نہیں کھولی تھی اور تمام سارا صورتحال کا فیس کیا تھا اور کئی ماہ جیل میں رہے تھے. لیکن اعظم خان بہت کمزور ثابت ہوا اور انہوں نے سارا کچھ جو ہے وہ عمران خان کے اس میں ڈال دیا. اب یہ معاملہ بڑا سیریس ہے. اس میں جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹس کے جو نکات ہیں وہ یقینی طور پر امپلیمنٹ اس کے تحت خان صاحب کو جو ہے وہ سزا ہو سکتی ہے. دوسرا جو 9 مئی والا معاملہ ہے اس میں بھی چیزیں جو ہیں حتمی چلان کی طرف ہو گیا ہے اس میں بھی. تو عمران خان کے لیے مشکلات جو ہیں وہ کافی زیادہ ہیں. یہ تو اب طے ہے کہ ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مشکلات ہیں ان میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے. قانونی اگر پہلو ہم دیکھیں تو جو تحریک انصاف کی قانونی ٹیم ہے وہ اس کے اندر بھی اختلافات پائے جا رہے ہیں. تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ قانونی ٹیم ان تمام تر سچویشن سے نکلنے کے لیے معاون ثابت ہوگی یا اس میں کچھ تبدیلی ایکسپیکٹڈ ہے, ہونی چاہیے؟
دیکھیں ابھی جو یہ چونکہ کرمنل کیسز کا معاملہ ہے تو اس میں یقینی طور پر یہ جو وکلا ابھی معاملات دیکھ رہے تھے جو نئی ٹیم یقینی طور پر قانونی ٹیم جو ہے وہ اس کیس کے ڈیفنس میں آئے گی. یہ دیکھیں 28 گواہ ہیں, ایک لمبا پروسیجر چلے گا اس سارے معاملات میں, ان کے اوپر جرا ہونی ہے, اس کے بعد سارا معاملہ آگے پروسیس ہوگا. اب دیکھنا ہے کہ عمران خان کا جو ڈیفنس ہے وہ کس طرح جو ان کے وکیل جو بھی ابھی نئی جو لا ٹیم جو ہے آئے گی وہ کس طرح کی اسٹریٹجی اپناتی ہے اور اس معاملے کو کیسے لے کے چلتی ہے. لیکن بہرحال جو ابھی تک کے ایویڈنس ہے, جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں, اس میں تو ایسے لگتا ہے کہ عمران خان کا اس کیس میں جو ہے وہ سزا ممکن ہو سکتی ہے ان کو, لیکن ابھی ان کی لا ٹیم پہ جو ہے وہ کس طرح سے اس میں اپنی جو ہے وہ کارروائی کو آگے لے کے چلے گی, کس طرح سے معاملہ آگے عدالتوں میں پروسیڈ ہوگا, پھر اس کے بعد صورتحال کا اندازہ زیادہ ہو سکے گا. جی ٹھیک ہے. اچھا عادل, یہ بھی بتائیے گا کہ جو ان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کا بیان ہے وہ کتنا اسٹرانگ بنا دیتا ہے اس کیس کو, کتنی اہمیت ہے اس بیان کی؟ دیکھیں اگر ہم اعظم خان کے 164 کے بیان دیں, اس کی ایک اہمیت تو ہے. 161 تو پولیس کے سامنے یا ایف آئی اے کے سامنے جو بھی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ ایک دوسری جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ مجسٹریٹ کے سامنے ہے. لیکن ہم ماضی میں دیکھیں تو اسحاق ڈار نے نواز شریف فیملی کے خلاف حدیبیہ میں 164 کا بیان دیا تھا, لیکن بعد میں وہ اس بیان سے بھی جو ہے وہ مکر گئے تھے, اور جو ان کے خلاف کیسز تھے اور جو کیس تھا حدیبیہ کا وہ شریف فیملی کے خلاف ختم ہو گیا تھا. تو پاکستان کی سیاست وقت کے ساتھ جو ہے وہ بدلتی رہتی ہے. ابھی تک کی جو صورتحال ہے اس میں تو اعظم خان کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. بہت شکریہ محمد عادل, آپ پوری سچویشن پہ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اور پاکستانی سیاست کی ہم بات کر رہے تھے. لیکن اگر تحریک انصاف کی بات کریں تو ان کی مشکلات میں یقیناً اضافہ ہو رہا ہے اور روز بروز مزید مشکلات بڑھ رہی ہیں. اس کیس میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ لگتا ایسے ہے کہ سزا ہو سکتی ہے. ابھی تو خیر پروسیجر چلے گا, ابھی تو چالان جمع ہونے کے بعد جو گواہان کی فہرست ہے ان سے جرا ہوگی, پھر چیئرمین پی ٹی آئی کے پاس ان کے ڈیفنس کا رائٹ ہے, وہ اس کو ایکسرسائز کریں گے. تو ابھی سزا سب جوڈیس معاملہ ہے, ہم بالکل نہیں کہہ سکتے, لیکن جرم ثابت ہوا تو سزا ظاہر ہوگی. خیر, نجی ٹی وی پر سینیٹر عفنان اللہ اور پی ٹی آئی وکیل شیر افضل مروت کا جو جھگڑا ہوا تھا اس کو آپ کہہ لیجئے کہ اس میں ایک نیا موڑ آیا ہے, اور وہ موڑ یہ ہے کہ سینیٹر عفنان اللہ نے تھانہ آبپارہ میں مقدمے کے اندراج کے لیے درخواست دی تھی. مقدمہ اب انہوں نے باقاعدہ طور پر درج کروا بھی دیا ہے اور اس کی تصدیق بھی وہ کر رہے ہیں. درخواست میں سینیٹر عفنان اللہ کہتے ہیں کہ شیر افضل مروت نے ٹی وی پروگرام میں مجھے مارا پیٹا, نیم بے ہوش ہو کر فرش پر گر پڑا, سر پر بھی چوٹیں آئیں. ایک موجودہ سینیٹر کو تشدد کا نشانہ بنانا ناقابل قبول ہے. البتہ اس ایف آئی آر سے پہلے دونوں فریقین یہ بتاتے تھے کہ ان میں کتنی سخت صلاحیت ہے مار پیٹ کی. اب خیر تھوڑے عرصے بعد وہ ایف آئی آر تک آ گئے ہیں. چلیں اچھا ہے, معاملہ قانون کے طریقے سے حل ہونا چاہیے اور دیکھتے ہیں قانونی طریقے سے کس طرح سے حل ہوتا ہے. آگے بڑھتے ہیں, ریاست مخالف تقریروں کی بات کرتے ہیں. اس کیس میں بھی ایک نئی پیش رفت سامنے آئی ہے. لیگی رہنما مریم اورنگزیب جاوید لطیف کو عدالت نے دوبارہ طلب کر لیا ہے. مریم اورنگزیب اور جاوید لطیف کی جانب سے آج وکیل پیش نہیں ہوئے. انسداد دہشت گردی عدالت نے کیس کی سماعت 14 اکتوبر تک ملتوی کر دی ہے. ریاست مخالف تقاریر کا یہ کیس ہے اور آج مریم اورنگزیب اور جاوید لطیف کے وکیل پیش نہیں ہوئے ہیں. لیکن اگر ہم مریم نواز کی بات کریں تو بیت ملک کے تمام مسائل کا حل انہوں نے اپنے والد صاحب کو قرار دیا ہے. وہ واپس آئیں گے تو خوشحالی آئے گی, بہتری آئے گی. وہ یہ کہتے ہیں, انہوں نے یہ بھی کہا کہ دہشت گردی کے خاتمے کی فیصلہ کن جنگ کی قیادت نواز شریف کریں گے. پاکستان کی روشن تقدیر ہے نواز شریف. نواز شریف آئیں گے, تعمیر, ترقی, امن اور خوشحالی لائیں گے. لاہور میں مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر نے نواز شریف کی واپسی سے متعلق ایک اہم اجلاس کی صدارت کی. پارٹی رہنماؤں کی جانب سے اس موقع پر نواز شریف کے استقبال کی تیاریوں کے بارے میں بریف کیا گیا اور بتایا جا رہا ہے مریم نواز شریف کی جانب سے, سینئر نائب صدر چیف آرگنائزر کی جانب سے, کہ نواز شریف مقررہ تاریخ پر جو کہ طے ہو چکی ہے اسی تاریخ کو آئیں گے. انتظامات کر لیں, تیاریاں کر لیں. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ مشکلات کا واحد حل میاں محمد نواز شریف ہیں. اور شہباز شریف کے بارے میں انہوں نے کچھ نہیں کہا. مسائل کی وجہ بھی تو کوئی ہوتی ہے, اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے, لیکن انہوں نے بات کرنا مناسب نہیں سمجھا. خیر ابھی تو کچھ جلسے انہوں نے کرنے ہیں, اس میں دیکھتے ہیں کیا گفتگو وہ کرتی ہیں. ہم آگے بڑھتے ہیں. کل ہونے والے افسوسناک دہشت گردی کے واقعات پہ ایک بار پھر ہم بات کرتے ہیں. گزشتہ روز مستونگ میں خودکش دھماکہ ہوا, 55 افراد اس میں شہید ہو گئے, 60 سے زائد زخمی ہوئے ہیں. سی ٹی ڈی نے مستونگ دھماکے کا مقدمہ درج کر لیا ہے اور مقدمے میں قتل, اقدام قتل اور دہشت گردی کی دفعہ شامل کی گئی ہیں. شہید ڈی ایس پی نواز گشکوری کی نماز جنازہ بھی ادا کر دی گئی.
جبکہ حکومت نے 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا۔ قومی پرچم ایسے میں سرنگوں رہا۔ مستونگ میں یہ خودکش حملہ ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور واقعہ ہنگو میں بھی پیش آیا جہاں پہ پولیس مسجد میں دھماکہ ہوا، اس کا بھی مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ FIR انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت درج کی گئی ہے۔ DNA ٹیسٹ کے لیے بھی حملہ آور کے جسم کے نمونے ہیں وہ حاصل کر لیے گئے تھے، اور ہنگو دھماکے میں 4 افراد شہید 12 زخمی ہوئے تھے۔ اب باقاعدہ طور پر مقدمہ درج ہو گیا ہے، DNA سیمپلنگ ہو رہی ہے، اور یوں یہ تفتیش اور تحقیق کا جو مرحلہ ہے وہ آگے بڑھے گا۔ لیکن مجموعی طور پر یہ دونوں واقعات ایک ہی دن میں ہو جانا، اور ایک ایسے دن پہ کہ جب ملک بھر میں عید میلاد النبی کی مجالس تھیں، محافل تھیں، جلوس تھے، تو یقینی طور پر یہ افسوسناک پہلو تھا، اور ریاست نے فوری طور پر رد عمل دیا اور بتایا کہ دہشت گردی کے خلاف جو ہماری جنگ ہے، جو ہم کامیابی سے لڑتے آ رہے ہیں، اس میں ہم اپنے عزم کا اعادہ کرتے ہیں اور دہشت گردوں کی کمر توڑ کر رکھ دیں گے۔ خیر، ہنگو خودکش دھماکے سے پہلے کی کچھ دیر پہلے کی ایک CCTV فوٹیج بھی ہمارے پاس ہے، وہ آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پر دیکھیے۔ اس فوٹیج میں موٹر سائیکل سوار حملہ آور واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ چادر میں لپٹا ہوا یہ شخص جو ہے وہ تھانہ دوآبہ کی طرف جا رہا ہے جہاں پر یہ دھماکہ ہوا، اور اب اگر کسی دوسرے اینگل سے فوٹیج ہوگی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس تو وہ پھر ڈیفینیٹلی جو موٹر سائیکل کا نمبر ہے اس کے ذریعے اس کو ٹریس بیک کریں گے، اور جو سہولت کار ہے وہ پکڑا جائے گا، اور جو بھی ضابطے کی کارروائی ہے وہ آگے بڑھے گی۔ بالکل، ان تمام واقعات کی ہر فورم پہ مذمت کی جا رہی ہے۔ نگران وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے بھی ایک پیغام دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دہشت گردوں کے آگے سرنڈر نہیں کریں گے، اور دہشت گرد حملوں میں را ملوث ہے۔ شہداء کے خون کا حساب لیا جائے گا۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ سب کون ہیں اور کہاں سے کر رہے ہیں۔ ایک ایک دہشت گرد کو ان کے بلوں سے ڈھونڈ نکالیں گے۔ ان کی گفتگو سنیے۔ جو مرضی ہو، وہ داعش ہو، وہ TTP ہو، وہ کوئی اور ہو، کوئی بھی کسی بھی نام پر وائلنس کر رہا ہے، وائلنس جو ہے وہ صرف سٹیٹ ایکسرسائز کرے گی، وہ کوئی بھی، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ہم جائیں گے۔ ہم نے اس سے پہلے حافظ حمداللہ صاحب کا جو واقعہ ہوا، وہ ماسٹر مائنڈ ہم نے مارا ہے۔ ہم مزید جو یہ لوگ جو فیسیلیٹیشن کا رول پلے کر رہے ہیں، جو بھی کر رہا ہے، وہ کوئی بھی ہو، جو بھی اس کو آپ نام دے دیں، ہمارے لیے یہ سب ایک ہے، سب کی نانی ایک ہے، سب کو ایک جگہ سے ہینڈل کیا جا رہا ہے۔ را ان سب کے پیچھے ہے۔ اس سے پہلے جتنے واقعات ہوئے اس پر ابھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، بیکاز آپ تھوڑی دیر بعد کہیں گے کہ فوراً آپ کو کیسے پتا چلا۔ جی، اس سے پہلے جتنے واقعات ہوئے وہ سب انرتھ ہوئے، جتنے بڑے واقعات بلوچستان میں ہوئے، اور سب کے پیچھے جو ہے وہ را کی انوالومنٹ رہی ہے، اور جو وہ پاکستان کو جو قوتیں ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں، ہم ان کے اگینسٹ جائیں گے۔ تو سرفراز بگٹی کی گفتگو آپ کے سامنے، انہوں نے کہا کہ اب سے پہلے جتنے واقعات ہوئے، کیونکہ اس میں را ملوث تھا، تو یہ جو واقعات ہیں اس میں بھی را ہی ملوث ہے، ہم اس کی بھی تہ تک جائیں گے۔ پشاور کا رخ کریں تو یہاں پر ایک کارروائی ہوئی ہے، اور پشاور شہر کو یوں کہہ لیجیے کہ بڑی تباہی سے بچا لیا گیا ہے۔ متھرا کے علاقے سے راکٹ لانچر کے گولے برآمد ہوئے ہیں، آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ خفیہ اطلاع پر کھیتوں میں چھاپے مارے گئے، تو جو چھپایا گیا یہاں پہ 10 راکٹ گولے تھے وہ برآمد ہوئے ہیں، اور اب تلاش کیا جا رہا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے اس کو یہاں پہ چھپایا، لیکن بہرحال یہ اسلحہ جو ہے وہ پولیس کے ہاتھ لگ گیا ہے، اور یہ 10 راکٹ گولے ہیں، جس کا مقصد یہ تھا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو، پولیس کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جائے۔ بالکل، اور خیبر پختونخوا میں عوام کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ آپ دہشت گرد جو انتہائی مطلوب دہشت گرد ہیں انہیں حوالے کریں اور انعام لیں۔ خیبر پختونخوا میں انتہائی مطلوب دہشت گرد قانون کے ریڈار پر ہیں۔ CTD نے مطلوب 30 دہشت گردوں کی ایک نئی فہرست جاری کر دی ہے، اور اس میں ان کی تصاویر بھی شامل ہیں، ان کے نام شامل ہیں۔ CTD کے مطابق دہشت گردوں کے سروں کی مجموعی قیمت 3 کروڑ روپے سے زائد ہے۔ محکمہ انسداد دہشت گردی کی عوام سے دہشت گردوں کی گرفتاری میں مدد کی اپیل سامنے آئی ہے۔ ایسے میں انہوں نے 30 انتہائی مطلوب دہشت گردوں کی ایک فہرست تیار کی ہے، جس میں ان کے نام درج ہیں اور ان کی تصاویر بھی درج ہیں، اور عوام سے کہا جا رہا ہے کہ آپ معاونت کریں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ برطانوی وزیر خارجہ نے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو ٹیلی فون کیا ہے، اور جو مستونگ اور ہنگو میں دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں ان کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ دہشت گردی واقعات میں ملوث عناصر کو کٹہرے میں لائیں گے، وزیر اعظم کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ UN سیکرٹری جنرل نے بھی مستونگ اور ہنگو دھماکوں کی مذمت کی ہے۔ تو جس طرح سے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ عالمی سطح پہ بھی ان واقعات کی مذمت کی جا رہی ہے، کل ایک اہم دن تھا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پہ یہ دہشت گرد حملے کیے گئے پاکستان میں، اور اس کے خلاف ہم نے دیکھا ہے کہ امریکہ، اس کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک کی جانب سے بھی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ سعودیہ، ایران اور دیگر ممالک اس میں شامل ہیں جنہوں نے مذمت کی ہے۔ انسانیت سوز حملوں پر تمام ممالک نے پاکستان کے ساتھ
यकजहती का इजहार किया है। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की जा रही है और यकीनी तौर पर एक ही दिन में 2 वाक़यात का होना और एक ऐसे मौके पर कि जब लोग रहमतुल आलमीन की आमद का जश्न मना रहे थे तो पूरी दुनिया ने इस वाक़े की मज़म्मत की है, इन दोनों वाक़यात की मज़म्मत की है, पाकिस्तान से हमदर्दी का इजहार किया है और पाकिस्तान ने भी इस सिलसिले में अपना जो मौक़िफ़ है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जारी हमारी जो जंग है उसको दोहराया है। खैर ये जंग नई नहीं है, पुरानी है, हम पर मुसल्लत करदा जंग है और इस जंग में हम मुसलसल कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अगर 2023 की बात करें तो इसमें दुश्मन ने खैबर पख्तूनख्वा में हमें कब कब आजमाया, ये ज़रा आपके सामने तफसील रखते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कुल 660 से ज़ायद वाक़यात रिपोर्ट हुए, जिनमें 15 खुदकुश धमाके, 15 रॉकेट हमले थे। शिमाली वज़ीरिस्तान की बात करें तो यहाँ 140 दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, DI खान में 81, पेशावर में 56, बाजोड़ में 55 दहशतगर्दी के वाक़यात रिपोर्ट हुए, जबकि जनूबी वज़ीरिस्तान में 49 दहशतगर्दी के वाक़यात सामने आए, जिनमें 107 दस्ती बम और 382 फायरिंग के वाक़यात हैं। ये सारी सूरत हाल है खैबर पख्तूनख्वा की और दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ ये जंग जारी है और इस जंग में हम कामयाबी से आगे बढ़ रहे हैं। वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। और जो कल अफसोसनाक वाक़यात हुए दहशतगर्दी के, रूसी सदर ने भी इनकी मज़म्मत की है। सदर मुमलिकत और निगरान वज़ीर आज़म से उनका रब्ता हुआ है और दीगर ममालिक की तरह रूसी सदर ने भी कल के वाक़यात की मज़म्मत की है। ईद मिलादुन्नबी पे कल अफसोसनाक वाक़यात हुए थे, हमने देखा मस्तोंग में खुदकुश धमाका हुआ, इसके साथ साथ हंगू में भी मस्जिद में धमाका हुआ। तो अमरीका और दीगर ममालिक की तरह अब रूस के सदर ने भी इसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है और इस सिलसिले में जो भी मदद मुआवनत है उसका जो है इजहार किया गया है। साथ ही साथ ज़ख्मियों की सेहतयाबी के लिए दुआ भी की गई है और रूसी सदर की जानिब से पाकिस्तान में होने वाले ये 2 वाक़यात दहशतगर्दी के हंगू और मस्तूंग, उससे मुतालिक रूसी सफारत खाने ने बताया है कि राबता हुआ है और राबता इस तनाजुर में से रूसी सफारत खाने के ज़रिए हुआ है कि मज़म्मत की गई है मजहबी तकरीब में क़त्ल आम ने दहशतगर्दी की वहशियाना गैर इंसानी जो अमल है उसकी हम मज़म्मत करते हैं। और साथ ही साथ प्यूटन कहते हैं कि रूस पाकिस्तानी शराकतदारों के साथ इंसदाद दहशतगर्दी ताउन में मज़ीद तोसी को भी तैयार है। सदर प्यूटन ने मुतासरा ख़ानदानों और दोस्तों के साथ हमदर्दी और हिमायत का भी इजहार किया है। व्लादिमीर प्यूटन ने ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश का भी इजहार किया है। तो हंगू और मस्तोंग में जो 2 वाक़यात हुए उससे मुताल्लिक़ पाकिस्तान का तरीना दोस्त रशिया वो भी इस सिलसिले में अपनी मदद, हिमायत और जो इजहार है हमदर्दी का और जो ज़ख्मी हैं उनके लिए दुआ का वो कर रहा है। और इस सिलसिले में रूसी सफारत खाने की जानिब से ये जारी किया गया है एलामिया कि निगरान वज़ीर आज़म से और सदर मुमलिकत से ताज़ियत की है। इस सिलसिले में हमदर्दी का इजहार किया है रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने और साथ ही साथ ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की गई है। हर फोरम पे इन वाक़यात की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की जा रही है। अमरीका, सऊदीया, ईरान के बाद अब रूसी सदर ने भी इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत कर दी है। अभी हम ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। खेल के मैदान का रुख करते हैं। शाहीन वर्ल्ड कप के पहले ही इम्तिहान में नाकाम हुए पाकिस्तान बॉलर्स ने बैटर्स की मेहनत पर पानी फेर दिया। 345 रन का दिफा भी नहीं कर सके और इस तरह न्यूजीलैंड ने वार्म अप मैच में पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। न्यूजीलैंड ने 346 रन का हदफ 44वें ओवर में ही पूरा कर लिया है। कल वार्म अप मैच था पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान, जो कि पाकिस्तानी जो बॉलर्स थे उनकी जानिब से अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं किया गया। न्यूजीलैंड ये मैच जीत चुका है। 3 तारीख को अब ऑस्ट्रेलिया के साथ पाकिस्तान का वार्म अप मैच होना है। तमाम तर नजरें अब उसकी जानिब हैं। बल्लेबाजों ने जान लड़ाई, गेंदबाज उसका दिफा नहीं कर सके। पाकिस्तान ने मुकर्रर 50 ओवर्स में 5 विकेटों पर 345 रन बनाए। कप्तान बाबर आजम ने 80 रन, मोहम्मद रिजवान 103 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हुए और सऊद शकील ने 75 रन की शानदार इनिंग्स खेली। शादाब खान ने 16 स्कोर किए। अब्दुल्ला शफीक ने 14 रन बनाए, जबकि इमामुल हक सिर्फ और सिर्फ 1 रन ही बना सके। आगा सलमान जो है उन्होंने 33 रन, इफ्तिखार अहमद जो हैं उन्होंने 7 रन का इजाफा किया। यू टीम पाकिस्तान जो है वो बाबर, सऊद और रिजवान के कंधे पर सवार होकर जो है वो 345 तक पहुंची, लेकिन फिर बॉलर्स ने लंका ढा दी। बिल्कुल ऐसे ही है। वार्म अप मैच था न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान। पाकिस्तानी स्पिनर्स की भी खूब दुर्गत बनाई गई। मोहम्मद नवाज ने 7 ओवर्स में 55 रन दिए। उसामा मीर की बात करें तो 10 ओवर्स में 68 रन उन्होंने दिए। आगा सलमान ने 8 ओवर्स में 60 रन दिए। मजमूई तौर पर स्पिनर्स ने 25 ओवर्स में 183 रन दिए हैं और स्पिनर्स ने महज 3 खिलाड़ियों को ही पवेलियन की राह दिखाई। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक पे। थैंक यू सो मच मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।
اب جب آغاز ایسا ہے تو پھر اختتام کیسا ہوگا؟ کیا دعا کیا کرنی ہے اب ہم نے؟ دیکھیں عبید، اگر حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ ٹیم اتنی بیلنس ٹیم نہیں تھی، اور لوگ کہتے تھے کہ دوستی یاری کی بنیاد پر منتخب کی گئی ہے، لیکن پھر بھی بحیثیت پاکستانی ہم اس ٹیم کو سپورٹ کر رہے تھے کہ یہ کامیابی ہو. لیکن کل قلعہ کھل گئی، ہمارے لس کی قلعہ کھل گئی. 345 رنز کر کے آپ ہار رہے ہیں. مانا کہ پریکٹس میچ تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو حسن علی یا جونیئر جن کو آپ عبدالرزاق کہتے ہیں ان کو لے کر گئے، انہوں نے کیا کیا؟ تو اس کا مطلب، اور پھر اسپنرز کا جس طرح 25 اوور میں 183 رن اسپنرز نے دیے، تو اب نواز کو آپ کھلا رہے ہیں، ابرار کو آپ نے رکھا ہوا ہے ریزرو میں. تو میری سمجھ میں نہیں آتا، جب ٹف ٹیمیں آئیں گی اور کنڈیشن ذرا ڈیفرنٹ ہوں گی تو پھر پاکستانی بولرز کیا کریں گے؟ یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے. اب اس ٹیم کے لیے دوا کے ساتھ ساتھ دعا کی ضرورت ہے عبید، ورنہ بظاہر تو آثار اتنے اچھے نظر نہیں آ رہے. اچھا نہیں، مرزا اقبال بیگ صاحب، مجھے اس میں ذرا یہ سمجھائیں کہ 44 اوور میں 346 نیوزی لینڈ سے ہو گیا. اب اس میں ہمارے بالرز کی ڈیفینیٹلی کوتاہی رہی. کیا جو پچ ہے، جو گراؤنڈ ہے، وہ بھی ایسا تھا، اتنا ہیلپنگ تھا کہ مطلب 44 اوورز میں اگر 345 ہو رہا ہے تو ہم نے 50 اوور میں کم سکور کیا؟ اس کو پھر یوں بھی دیکھیں. بالکل، جو بھارت کی پیچز ہیں آپ دیکھیں، اس سے پہلے بھارت اور آسٹریلیا کی جو سیریز ہوئی 3 ون ڈے، وہ میں تقریباً 400 کے رنز بھی لگ بھگ بنے ایک میچ میں، اور 300-350 رنز تو نارمل ہے. تو پاکستان کو یہ سوچنا پڑے گا، وہاں کی فلیٹ بیٹنگ ٹریکس ہیں، اور ان فلیٹ بیٹنگ ٹریکس پر ہمارے بولرز کے لیے بڑا امتحان ہوگا. بیٹسمینوں میں تو چلیں مان لیا رضوان نے سینچری سکور کر دی، بابر نے رنز کر لیے، سعود شکیل نے رنز کر لیے، لیکن ہمارے بولرز کا اصل امتحان ہوگا. اگر سامنے والی ٹیم ہمارے خلاف جو ہے وہ 360 370 کرتی ہے تو پھر ہمارے بیٹسمین انڈر پریشر ہوں گے. کل تو رضوان انڈر پریشر نہیں تھے کیونکہ پہلے پاکستان نے بیٹنگ کی. تو یہ پچز کا بھی قصور ہے، کیونکہ جہاں اور خاص طور پر چنائی میں جہاں ہمارا افغانستان سے میچ ہے، وہاں کی ٹرننگ وکٹ ہے اور افغانستان کے پاس ٹاپ کے اسپنر موجود ہیں، تو ہمارے لیے مشکل ہوگی. احمد آباد کی پچ ہے، پھر ہمارے شکر کریں کہ دونوں میچز نیوزی لینڈ کے خلاف یہاں اور نیدرلینڈ کے خلاف، اس کے علاوہ دوسرا میچ سری لنکا کے خلاف یہی ہے حیدرآباد میں. تو اب ہمارے لیے اچھا ہے کہ 10 اکتوبر تک تو یہاں کی ایک ہی جیسی ہیں، بھارت وکٹیں ایک جیسی ہیں. آپ کو سننے میں کچھ دشواری بھی ہو رہی ہے، آپ ذرا کچھ بولیے گا تاکہ دیکھ لیں آپ کو سن پا رہے ہیں صحیح سے؟ جی جی آ رہی آواز آ رہی ہے. اچھا جی آواز آ رہی ہے. اچھا اس میں ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ یہ بھی ہے کہ ہمارا جو بیٹنگ لائن اپ ہے وہ آتا ہے اور پھر دھڑام سے جو ہے وہ گر جاتا ہے. اب جیسے عبداللہ شفیق اور امام الحق کو دیکھ لیں تو وہ آتے ہیں، اپنا چہرہ کرواتے ہیں اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں. پھر بابر ہیں، اور بابر کے ساتھ آپ پھر جب رضوان کو دیکھتے ہیں بیک ٹو بیک، تو وہ پھر وہ پیس نہیں ہوتی. ایک تو پہلے وہ ارلی آن وکٹس کا پریشر، اور پھر 84 گیندوں پر 94 پر 103، تو یہ بھی پھر بڑا سلو کر دیتا ہے معاملات کو. اگر سعود شکیل جیسے لڑکے نہ ہو تو پھر تو گئی بھینس پانی میں. سعود شکیل کو تو انہوں نے سری لنکا کے ساحلوں کی سیر کے لیے لے کر گئے تھے، کوئی میچ نہیں کھلایا. وہ تو کل جب اسے آزمایا تو اس نے پروف کیا. میرے خیال میں پریشر میں آ جاتے ہیں رضوان اور بابر. اگر ہمارا ٹاپ آرڈر چل جائے، اوپنر چل جائے، کل فخر زمان کو نہیں کھلایا لیکن 3 اکتوبر کے میچ میں فخر زمان یقیناً کھیلیں گے. امام الحق جو ہے کبھی انفٹ ہو جاتے، کبھی رنز کرتے نہیں کرتے، کبھی کیچ چھوڑتے. تو اب دیکھتے ہیں کمبینیشن کیا بنے گا. عبداللہ شفیق ٹیکنیکلی ساؤنڈ پلیئر ہے عبید، وہ سنگل ڈبلز لیتا ہے، وہ ہٹنگ نہیں کرتا. ہمیں ایک اس کے ساتھ اوپنر کرکٹ کا پورا استعمال کر سکے. فخر زمان آئیڈیل ہے، اگر وہ نہیں کھیلتے تو امام الحق کھیلیں گے. لیکن پھر وہ اگر عبداللہ شفیق کے ساتھ آپ امام کو لے کے جاتے ہیں تو وہ آلریڈی ایک بڑا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چلیں دونوں ہٹنگ نہیں کریں گے لیکن پھر رک کے کھیلیں گے، لیکن وہ پھر رک کے بھی نہیں کھیلتے. وہ آتے ہیں، حاضری لگاتے ہیں، یس سر، اینڈ وہ گئے پویلین. وہ اپنا تھم نیل لگا دیتے ہیں کر، اس کے بعد تھم امپریشن، اس کے بعد چلے جاتے ہیں. لیکن امام الحق بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہت سلو کھیلتے ہیں، وہ اپنے لیے زیادہ پہلے کھیلتے ہیں، اپنے آپ کو سیکیور کرتے ہیں، پھر ٹیم کے لیے جاتے ہیں. فخر زمان ایسا ہے کہ وہ ہٹنگ شروع کرتا ہے. ابھی اس کا بیٹ پیچ آیا ہوا ہے تو وہ جس طرح سے سرکل کا فائدہ اٹھاتے ہیں، جس طرح سے اگریشن ہے اس کے پاس، تو وہ زیادہ میرے خیال میں امام الحق سے زیادہ سود مند ثابت ہوگا، بشرطے کہ اس کی فارم واپس لوٹائے. اچھا اقبال بھائی، اس میں یہ چیز ذرا بتائیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو نمبرز ہیں عبداللہ ان کے ساتھ فخر یا چلیں امام، یا نیچے جو ہمارے بیٹرز آتے ہیں وہ ذرا تھوڑا زیادہ سیٹل ہو کے کھیل لیتے ہیں، ہم ان پہ تنقید یہ بھی کرتے ہیں سلو کھیلتے ہیں، لیکن کیا ہمیں انہیں اوپر کرتے ہیں، یعنی بابر اور رضوان کو اوپن کرنا چاہیے ون ڈے میں بھی، یا یہ نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں بابر اور رضوان T20 اوپنرز ہیں. ون ڈے میں آپ 3 اوپنر لے کر
फखर जमान, इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक, अगर ऐसा होता तो फिर आप 3 ओपनर्स क्यों लेकर गए? तो इसका मतलब है कि आपका मिडिल ऑर्डर में प्रॉब्लम हो रहा है। अगर बाबर और रिजवान आउट हो जाते हैं तो आप देखें सलमान अली आगा को आप कब से खिला रहे हैं, उसको बॉलिंग ऑलराउंडर करते हैं जबकि वो बैटिंग ऑलराउंडर है। इस तरह इफ्तिखार अहमद करें, वो आखिर में आकर हिटिंग करते हैं, तो मुश्किल है हमारे लिए। और फिर शादाब खान वाइस कैप्टन है, वो खुद ऊपर आते हैं, तो बहुत एक गंभीर सूरत हाल है उबैद। और मैं समझता हूँ कि टीम मैनेजमेंट अब इस कॉम्बिनेशन को हतमी शक्ल देनी होगी, क्योंकि 3 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच है, फिर नेदरलैंड से जो 6 अक्टूबर को मैच है वो इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि नेदरलैंड की टीम वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे के होते हुए क्वालिफाई करके आई है वर्ल्ड कप के लिए। और नेदरलैंड में बेशतर खिलाड़ी ऐसे जो साउथ अफ्रीका के डोमेस्टिक सीजन में खेलते थे और उसके बाद वो माइग्रेट कर गए नेदरलैंड, तो मुश्किल होगी। और फिर श्रीलंका हमें आखिरी गेंद पर हरा चुका है एशिया कप में, तो ये 2 मैचेस अगर हम निकालेंगे तो फिर भारत के खिलाफ जो हमारा क्रंच मैच है 14 अक्टूबर को, उसके लिए हमारा मोरल अप होगा। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ऑल्दो ये वार्म अप मैचेस हैं, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है या जो मूड है वो देखें, मैं और आप भी अफेक्टेड हैं, टीम भी अफेक्टेड है, प्लेयर्स भी अफेक्टेड होंगे। अब आपने ये कैसे तय किया कि शादाब टीम में है लेकिन उससे ओवर नहीं करवाए, शाहीन को आपने ठीक है नहीं खिलाया, ऑलरेडी आपके पास नसीम नहीं है, तो आपने जो ओपन किया वो इतने अजीब तरीके से सबके हाथ पांव खोलने के लिए ओपन किया कि अपने ही हाथ कटवा के वापस आ गए? बिल्कुल आपने सही जुमला कहा, लेकिन चूंकि आपके मेन 2 बॉलर हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी, या पता नहीं हारिस रऊफ ने बॉलिंग कराई कि नहीं, वो आएंगे ना तो फिर आपकी बॉलिंग स्ट्रेंथ में और इजाफा होगा। शाहीन शाह अफरीदी इनिशियल ओवर में विकेट लेने उसमें पूरी सलाहियत है, वो आएंगे। अब शादाब खान को ये ड्रॉप नहीं कर सके, अब अबरार अहमद को इन्होंने रखा हुआ है रिजर्व में, उसामा मीर आए वो फ्लाइट देते हैं, लेकिन कल आपने देखा अगरचे उन्होंने 2 विकेटें ली, इन सब बॉलर्स में कुछ बेहतर नजर आए। लेकिन ये बड़ा लम्हे फिक्रिया है उबैद, पाकिस्तान की बॉलिंग जो है बड़ी वल्नरेबल है, बस दुआ करें, और दवा के साथ साथ दुआ की भी जरूरत है इस टीम के लिए। इसमें हमने दुआ क्या करनी है, सही एक्यूरेट दुआ भी हमें बताया ना, मांगना क्या है? बस दुआ ये कर लें कि टीम जो है अपनी इज्जत बचा के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर दी, वरना उसके बाद अगर खुदा ना खास्ता इन्होंने क्वालिफाई नहीं किया तो आप देखिए बाबर की कप्तानी भी मैं जाते हुए देखूंगा और कुछ प्लेयर्स को टीम से बाहर होते हुए भी देखूंगा, क्योंकि दोस्ती यारी की बुनियाद पर कोई टीम कभी कामयाबी से हमकिनार नहीं होती। चले देख लेते हैं वर्ल्ड कप से वापस आके हम करते क्या है। लेकिन इसमें इकबाल साहब एक चीज़ और भी है ना, वो ये कि हमारे पास अगर हम अब्दुल्ला का पेयर है फ़खर के साथ या इमाम के साथ, ऑलरेडी हमारे पास अगर हारिस है, तो फिर हम अपने जो बेस्ट ऑप्शन हैं उनकी तरफ क्यों नहीं जाते? जिसका बैड पैच है हम उसे यूटिलाइज कर रहे हैं, जो स्लो प्लेयर्स हैं हाजिरी लगा के जाने वाले हैं उन्हें भी कर देते हैं। तो मतलब ये गलती हो कहाँ रही है? कैप्टन के डिसीजंस कमज़ोर हैं, मैनेजमेंट की तरफ से गाइडेंस नहीं है, ब्लेम किसको करें? देखिए कैप्टन जो है पावरफुल है, दरअसल ये टीम कैप्टन की मर्जी पर मुंतखब हुई। आपने मोहम्मद हारिस का नाम लिया, वो भी रिजर्व में, रिजवान किसी को मौका ही नहीं देते, हालांकि जितने मैचेस हुए सब रिजवान खेले, तो हम किससे कीपिंग कराएं? सरफराज अहमद का मैं नाम दे रहा था कि वो मिडिल ऑर्डर में काम आते हैं, एज अ सेकंड विकेट कीपर रखते, वो सिंगल डबल लेता है, क्योंकि यहाँ की जो बाउंड्री है आईसीसी ने रूल रखा है कम से कम 70 गज की होगी। कल आपने देखा कितनी लंबी बाउंड्री है, तो उसमें सरफराज अहमद जैसा, जैसे सऊद शकील कामयाब हुआ सिंगल डबल, सरफराज कामयाब हो सकता था, लेकिन इनकी अपनी मनमानी है, इन्होंने जो है हारिस को रिजर्व में रखवा दिया, सरफराज को रखा नहीं। इमाद वसीम से खौफ है कि कहीं वो टीम में आकर कप्तान ना बन जाए। इमाद वसीम को कैटेगरी तो दे दी, सी कैटेगरी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, और वो टीम में नहीं है। इसी तरीके से अबरार को आपने टीम में तो रख लिया, किसी कैटेगरी में भी नहीं रखा, डी कैटेगरी में भी नहीं, तो ये क्या हो रहा है? इंसाफ कहाँ हो रहा है? ये तो पूछे ना ज़का अशरफ साहब से आप। नहीं, वो तो अपनी अपनी जगह, अपनी दोस्तों की जगह सिक्योर करने के लिए। इसी तरह जमान का जो इंडक्शन है वो भी इसी तरह है कि वो हैं लेकिन नहीं ना होने के बराबर हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे वो जो नवाजिशात हैं वो चली आ रही हैं, और मुझे हैरत ये होती है कि पाकिस्तान में क्रिकेट टीम का कप्तान इतना भी तगड़ा हो गया कि वो सिलेक्शन कमेटी, क्रिकेट बोर्ड, चेयरमैन के जो मामलात हैं उनको वीटो करते हुए अपने दोस्तों को ले जाए। फिर मुझे भी बाबर से दोस्ती कर लेनी चाहिए। नहीं, बाबर इसलिए स्ट्रांग है कि इस वक्त वो दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है, वो रन स्कोर कर रहा है। मैं आप अंदर की कहानी बताऊं कि टीम में तब्दीलियां करना चाह रहे थे हफीज और मिसबा, और उस वक्त तो कोई बातचीत हो गई, लेकिन बाद में बाबर ने पीसीबी को यह कहा कि अगर आप मुझे मेरी मर्जी की टीम नहीं देंगे तो मैं एज अ कैप्टन नहीं जाऊंगा, और मैं शायद ना भी जाऊं। तो आप उनसे ब्लैकमेल तो ना हो ना, आपको अगर अपना, चूंकि हमारा क्रिकेट बोर्ड भी तो एडहॉक बेसिस पे चल रहा है ना, 22 दिसंबर 2022 के बाद से एडहॉकिज्म है, तो फिर उन्होंने ऑफिस
कॉन्ट्रैक्ट का मामला था तो बाबर को इंजमाम उल हक लेकर गए चेयरमैन ज़का अशरफ के घर, वहां बातचीत हुई, क्योंकि जो एजेंट्स हैं प्लेस के वो इसके इंजमाम उल हक के भी वही एजेंट हैं, बाबर के, रिजवान के। एजेंट्स ने कहा कि पैसे बढ़ाओ, तो बड़ी मुश्किल से ये मामला तय हुआ जाने से एक दिन पहले। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जहाँ क्रिकेट बोर्ड को ये जो अच्छा इसमें स्ट्रांग होना पड़ेगा, का स्ट्रांग नहीं होंगे खिलाड़ियों। मिर्जा साहब, इसमें एक चीज़ और भी आपने जब कहा ना नंबर 1 बैटर हैं, तो मुझे एक दोस्त का जुमला याद आ गया, क्रिकेटर हैं, एक्स क्रिकेटर, उन्होंने बड़ी तनकीद भी की पिछले वर्ल्ड कप में इन पे। अब मसला ये 40 मैच हैं, 40 के 40 जब खेलेंगे ही बाबर और खेलेंगे भी इस तरह के 90 गेंदों पर उन्होंने अपना 70, 75 और 80 करना है, तो फिर सर नंबर 1 तो हो जाएंगे। आप समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ये आपने बिल्कुल सही कहा। अगर हम जिम्बाब्वे के खिलाफ रन करेंगे, नेदरलैंड के खिलाफ करेंगे, अफगानिस्तान के खिलाफ करेंगे, कमजोर टीमों के खिलाफ, तो फिर यही होगा। लेकिन ये दरअसल मौका नहीं देते पाकिस्तानी प्लेयर्स। अगर आप उठा के देखें, कहते हैं हमारी बेंच स्ट्रेंथ, किधर है बेंच स्ट्रेंथ? आप उन खिलाड़ियों को बिठाए रखते हैं और एन मौके पर आपने खिला दिया, जो श्रीलंका के खिलाफ मैच था। इसका जम खान को देखें ना आप, कितना अच्छा बॉलर है, आप उससे गलती, तो कप्तान की गलती थी, उसमें नहीं रखा हुआ है कि वो जिस तरह का बॉलर है उसमें एज लग सकती थी। तो आप देखें 2 पर 6 रन थे और फिर 1 गेंद पर 2 रन रह गए, चौका हो गया। तो ये कप्तान का काम है। और जमान को इन्होंने बजाय इसके कि टीम में रखते हसन अली को प्रेफरेंस दी है। 12 जून 2022 के बाद हसन अली अब पहली मर्तबा वनडे खेलेंगे। तो आप मुझे बताएं ना, कहां से इंसाफ है? इंजमाम साहब कहते हैं कि वो डोमेस्टिक खेल रहे, कौन सा डोमेस्टिक खेल? उनसे कोई पूछे, जवाब तलबी तो होगी 19 नवंबर के बाद होगी, जब वर्ल्ड कप का फाइनल हो जाएगा। लेकिन तब तक तो बहुत देर हो जाएगी मिर्जा इकबाल बेग साहब। चले हम इंतजार करते हैं और जब ये चार्जशीट आएगी तो आपको दोबारा मौका देंगे, और इस बीच भी वर्ल्ड कप के बीच में भी आपको बार बार ज़हमत देंगे। सो काइंड ऑफ यू, आपने टाइम दिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया। तो ये है जी तफसीली पोस्टमार्टम रिपोर्ट पाकिस्तान के पहले मैच की। छोड़ेंगे नहीं, मतलब एक एक की कारकर्दगी आप तक पहुंचाएंगे, वो नहीं जो आप समझ रहे थे। बिल्कुल ऐसी है। वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो शाहीनों का किस किस टीम से मुकाबला होगा ये भी हम आपको साथ साथ बताते रहेंगे। खेल के मैदान से बहुत ही खबरें हो गई हैं, लेकिन अब हम रुक कर लेते हैं पंजाब का, जहां पे आशोबे चश्म ये तेज़ी से जनाब फैल रहा है। 24 घंटों के दौरान 10,269 से ज़ायद नए मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं। रवां साल सूबे में वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 3,94,000 से ज़ायद हो गई है। महकमा सेहत की सरकारी अस्पतालों में आई सर्जन्स को 24 घंटे अलर्ट रहने की हिदायत भी सामने आई है, जबकि वज़ीर प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर का ये कहना है कि आशोबे चश्म ख़तरनाक है, ना ही इससे बेनाई मुतासर होने का खदशा है। मरज़ 8 से 10 दिन में खुद ब खुद ठीक हो जाता है। तो इससे पहले हमने देखा कि सिंध से ये सिलसिला स्टार्ट हुआ और उसके बाद अब पंजाब भी इससे मुतासर है। बच्चों की खैर मौजें लगी हुई हैं, 4 छुट्टियां उनको कंसेक्टिव मिल गई हैं, लेकिन ये है कि हिदायत को जारी कर दी गई हैं कि आप इनको फॉलो करें और 8 से 10 दिन बताए जाते हैं, उसमें इलाज इसका जो है वो अच्छा, वो इसका इलाज क्या? बेसिकली आपने एहतियात करनी है, अपने आंखों को ज़्यादा मलना नहीं है, पानी से साफ करनी, क्योंकि बैक्टीरियल आप आंखों को हाथ लगा कहीं हाथ रखते हैं वहाँ से फिर ये बैक्टीरिया कैरी हो जाता है। खैर, इस बीच एक और मसला ये आ गया, लोगों की आंखें एक तरफ ख़राब होती हैं, फिर इससे बचाव के लिए वो जो एक इंजेक्शन का मामला आया और फिर वो चलता चलता वो शुगर के पेशेंट्स का भी था, आंखों के लिए भी मामला था। तो इस सिलसिले में बताया जा रहा है कि एक तफसीली रिपोर्ट मंगवा ली गई है, एक फहरिस्त मंगवा ली गई है कि आंखों के इलाज के लिए गैर मयारी इंजेक्शन कौन कौन फ़रोख्त कर रहा है। वो बताया जा रहा है महकमा सेहत को हुकूमत ने गुज़श्ता 5 साल में इंजेक्शन लगवाने वालों की एक तफसील जो है वो मांग ली है। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम कहते हैं कि इंजेक्शन स्कैंडल की मुकम्मल छानबीन कर रहे हैं, अस्पतालों के अमले से भी तफ्तीश शुरू कर दी है। एक सवाल के जवाब में वो ये बोले कि इंजेक्शन 1 हफ़्ते से आँख के लिए बंद है, ये जो आँख वाला इंजेक्शन है ये 1 हफ़्ते से बंद है। गैर मयारी इंजेक्शन से मुतासर मरीज़ों की तादाद अब 73 हो गई है। तो ये 73 लोग हुकूमत से, इंतज़ामिया से, उन डॉक्टर से, उन मसीहाओं से पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? बिल्कुल ऐसे ही है। मसीहाओं की अगर बात हो रही है तो हम बात करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की, जिनकी सेर सदारत मुशावरती इजलास हुआ है। जी हाँ, नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को आमद पर इस्तकबाल की अब तक की तैयारियों का जायज़ा लिया गया है। शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि मौशी अंधेरे मिटाना, आवाम को रिलीफ दिलाना, यही नवाज शरीफ का एजेंडा है। तो एक जानिब मरियम नवाज़ जो कि कह रही हैं कि नवाज शरीफ आएंगे तो खुशहाली आएगी, गुरबत का खात्मा होगा। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ भी कह रहे हैं कि मौशी अंधेरे मिट जाएंगे, आवाम को रिलीफ मिलेगा। 21 अक्टूबर को कायद नून लीग नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं और उनकी आमद पर इस्तकबाल की अब तक की तैयारियों का जायज़ा लिया जा रहा है। शहबाज शरीफ मुतहर्रिक हैं, हमजा शहबाज, मरियम नवाज़ और दीगर जो नून लीगी रहनुमा हैं वो खासे मुतहर्रिक
मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं। नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को आमद पर जो इस्तकबाल होना है उसकी तैयारियों का जायज़ा लिया जा रहा है और शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि जो अंधेरे हैं वो झड़ जाएंगे और आवाम की जो मुश्किलात हैं उनमें भी यकीनन कमी होगी जब नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे। आवाम को रिलीफ दिलाना ही उनका मैंडेट है और इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि 21 अक्टूबर को ही वो वापस आ रहे हैं। दूसरी जानिब हमने देखा कि मरियम नवाज़ भी एक मीटिंग से आज जब गुफ्तगू कर रही थी तो उन्होंने यही कहा कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को जब वापस आएंगे तो मुल्क में खुशहाली आएगी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं, ज़ुहैब काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुहैब काज़मी बताएगा, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं मौशी अंधेरे मिट जाएंगे और आवाम को खुशहाली मिलेगी जैसे ही कायद नून लीग आएंगे, तो आ रहे हैं 21 अक्टूबर को फिर? जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी का मामला जो है उसके बारे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो सियासी मुहर्रिकात हैं वो काफी तेज हो चुकी है, मुशावरती अमल तेज हो चुका है, इजलास बुलाए जा रहे हैं, मीटिंग की जा रही है और आज मुस्लिम लीग नून की कानूनी टीम की नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की तफसीली मुशावरत जो है वो भी मुकम्मल कर ली गई है। कानूनी टीम ने लीगल क़यादत की बाहमी रजामंदी से अपने अकल को हिकमत अमली को जो है वो हतमी शक्ल तश्कील दे दी है। नवाज शरीफ की वतन वापसी से 2 अक्टूबर जो है कहा जा रहा है कि लाहौर हाई कोर्ट में हिफाजती ज़मानत जो है वो दायर की जाएगी। जी ज़ुहैब, कल जलसा भी होने वाला है नून लीग की जानिब से, मरियम नवाज और दीगर इससे खिताब भी करने। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से लाहौर के मुख्तलिफ जो हल्के हैं कौमी असम्बली के, वहाँ पर इलेक्शन जो वहाँ पे जलसे कराने का जो है ऐलान किया गया था। पहला जलसा जो है कल बरोज़ इतवार जो है शादरा में बैंक के करीब जो है वो होने जा रहा है और ये जो हल्का है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक रुकने कौमी असम्बली मलिक रियाज जो है उनका हल्का है और वहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर जो मरियम नवाज है वो जलसे से खिताब भी करेंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ुहैब, आप हमें अपडेट कर रहे थे। नून लीग खासी मुतहर्रिक नज़र आ रही है और ऐसे में जलसों का भी इनेकाद किया जा रहा है। कल शादरा में पहला जलसा भी होने जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, अफगान हुकूमत की बात करते हैं जिन्होंने भारत में सिफारत खाना बंद करने का फैसला किया है और इस हवाले से अफगान सिफारती अमले ने भारतीय वजारत ख़ारजा को एक ख़त भी लिख दिया है जिसमें कहा गया है कि भारत का सिफारती अमला अफगान अमले को बाईपास करता है। भारतीय हुकूमत अफगान तलबा को वीज़े जारी नहीं कर रही। 3000 अफगान तलबा भारतीय वीज़ों के मुंतज़िर हैं। भारत अफगान मरीज़ों को भी वीज़े जारी नहीं कर रहा। भारत में अफगान सिफारत खाना सितंबर 2023 में बंद हो रहा है। ख़त में सिफारती कामों में अदम ताउन और अफगानियों से बराह रास्त राब्तों को वजह भी करार दे दिया गया है। तो अफगानिस्तान ने भारत में अफगान सिफारत खाना बंद करने का ऐलान किया है। भारत की सिफारती नाकामियाँ जो हैं वो सामने आ रही हैं। हम देख रहे हैं कि आलमी सतह पर भारत तन्हाई का शिकार नज़र आ रहा है। वो ख्वाब जो वो पाकिस्तान के लिए देखता है वो जो गढ़ा खोदा था पाकिस्तान के लिए उसमें गिरता बज़ाहिर नज़र आ रहा है। भारत की खित्ते में खारजा पॉलिसी जो है वो बुरी तरह नाकाम हो रही है। जैसे G20 इजलास में भारत वो अहमियत हासिल नहीं कर सका जो उसने प्लान किया था, जो वो सोच रहा था। दूसरी तरफ अक़लियतों के हुकूक सल्ब करने में भी भारत पहले ही सर फहरिस्त है। मणिपुर फसादात, कश्मीर में जुल्म, भारत से पूरी दुनिया वाकिफ़ है कि किस तरह से मोदी सरकार ऑपरेट करती है। हिंदुत्वा नज़रिया किस तरह से भारत में परवान चढ़ रहा है। इंसानी हुकूक की जो आलमी तंजीमें हैं वो मुसलसल भारत के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठाती रही हैं। कनाडा में सिख रहनुमाओं के कत्ल में भी भारत मुलव्वस निकला। जस्टिन ट्रूडो ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर अपनी पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा, यही नहीं भारत के चीन, नेपाल, ईरान से भी ताल्लुकात ख़राब हैं, पाकिस्तान से भी ताल्लुकात सबके सामने ही हैं। भारत का चीन के साथ सरहदी तनाज़ा भी शदीद से शदीद तर होता जा रहा है हर गुज़रते साल के साथ साथ। इसके साथ साथ जो नेपाल के साथ लेपो लेलक तनाज़ा है उसमें भी कशीदगी जो है वो बरकरार है और ईरान भी भारत को चाहबहार रेल प्रोजेक्ट से निकाल चुका है। बांग्लादेश, भूटान और अफ़गानिस्तान भारतीय असर व रसूख से निकलने लगे हैं। तो एक तरफ ये ख्वाब था कि पाकिस्तान आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार होगा और अब ख़ुद इंडिया जो है वो कनाडा का बयान, अफ़गानिस्तान के मामलात और बाकी पड़ोसियों के साथ उसके जो मामलात हैं उससे पता चल रहा है कि उस गड्ढे में गिर रहा है जो हमारे कौन हो रहा है ये पता चल रहा है। कनकोट का हम रुख करते हैं जहाँ पे कच्चे के इलाके में डाकुओं ने मज़ीद 3 अफराद को अगवा कर लिया है और अगवा होने वालों में मुश्तबा, बाबर अली और मोहम्मद सिद्दीक शामिल हैं। तीनों मुगवी 12 रोज़ कबल कश्मोर से सस्ती कार ख़रीदने आए थे और डाकुओं ने तीनों अफराद को यरगमाल बनाकर अगवा कर लिया है। तीनों मुगवियों का ताल्लुक पंजाब के इलाके भावलपुर से बताया जा रहा है। बाजियाबी के लिए वो रसा से 60 लाख रुपए तावान भी तलब कर लिया है। तो झांसा देकर सस्ती कार का इनको बुलाया गया और उसके बाद इन्हें यहाँ से अगवा कर लिया गया। अच्छा, इतनी कैंपेन चली है सिंध पंजाब बॉर्डर पे, मैं खुद देख के भी आया हूँ कि उन्होंने किस तरह से हनी ट्रैप के खिलाफ काउंटर बनाए हुए हैं
لیکن اس سب کے باوجود لوگوں کو پتہ نہیں کیوں یہ سستے ٹریکٹر خریدنے کے چکر میں, سستی گاڑی خریدنے کے چکر میں, اور پھر اکثر خواتین کی آواز میں بات کرنے والوں سے ملنے کے اشتیاق میں وہ چلے جاتے ہیں ڈاکوؤں کے پاس. تو بعد ایک دفعہ پھر پی این این کے توسط سے ہم اپنے ناظرین کو خبردار کرتے ہیں کہ اس طرح کی کسی بھی کال اور اپنے گھر والوں سے بات کریں اور سستی گاڑی خریدنے کے لیے گھر سے باہر نہ نکلیں. خیر, پاکستان نے ایشین گیمز مینز ٹیم جو ایونٹ ہے اس میں سلور میڈل جیت لیا ہے, اور ایشین گیمز مینز ٹیم اسکواش میں بھارت نے گولڈ میڈل حاصل کیا ہے. اور یہ شوٹنگ کے مقابلوں کی تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں, جبکہ ہم بات کر رہے ہیں اسکواش کی. تو بھارت نے پاکستان کو 2-1 سے ہرایا ہے. یوں انڈیا جو ہے وہ چلا گیا ہے گولڈ کے ساتھ, اور پاکستان کے حصے میں آیا ہے سلور اسکواش میں. پیر کو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.